بھول بھلیاں تیری گلیاں از قلم فائزہ افتخار ایپیسوڈ 8۔ یہ کیسی قید ہے ابا جی؟ کئی ماہ تک جلنے کڑنے اور خاموش احتجاج کرنے کے بعد بالآخر وہ پھٹ پڑا۔ جعفر پتر، قید کیسی؟ تیری زمینیں ہیں، تیری جاگیر ہے، یہ ساری راکھا بننے کے مزے لوٹ۔ محمود باجوہ نے اپنے بیٹے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، جس کے لہجے سے سرکشی اور بغاوت کی بو آ رہی تھی۔ مجھے یہ مزے لوٹنے ہوتے تو میں اتنی تعلیم کیوں حاصل کرتا؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں ابا جی کہ مجھے زمین جائیداد سے کبھی دلچسپی نہیں رہی۔ تیرے پاس ہے نا، اس لیے۔ وہ ذرا سا مسکرائے۔ اسی لیے قدر نہیں ہے پاگلا، اپنی زمین اپنی آبرو ہوتی ہے، اس کی خاطر تو جان لینے اور جان دینے تک کا سودا کرنا پڑتا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ تجھے دلچسپی نہیں ہے۔ نہیں ہے تو اب لینا شروع کر۔ آپ نے خود مجھے ملازمت کرنے کی اجازت دی تھی، اس نے یاد دلانا چاہا۔ ملازمت کرنے کی دی تھی، حرام کاریاں کرنے کی نہیں دی تھی۔ نرمی سے بات کرتے کرتے محمود باجوہ ایک دم گرجے۔ جعفر محمود کا سارا تنتنا ہوا ہو گیا۔ تو اپنا گھر تو خراب کر رہا تھا، ساتھ ساتھ بہن کے گھر کے رستے بھی اجاڑنے چلا تھا، جس بیچاری کا کہیں بڈھے ویلے جا کے جوڑ ملا تھا۔ جوڑ، اس بے جوڑ رشتے کے احسان تلے دبا کے تایا جی اور اب بھائی صاحب شیر ہو رہے ہیں۔ بکواس بند کرو، اب تمہیں اپنے بڑوں سے بات کرنے کی تمیز بھی نہیں رہی، اور کیوں رہے، بازاری لوگوں میں اٹھ بیٹھ کر تم نے اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے۔ میری اس ایک غلطی کے تانے کب تک دیں گے آپ؟ وہ ضد ہو اٹھا۔ کیا میں کوئی 16-17 سال کی لڑکی ہوں جسے کسی غلطی کی پاداش میں آپ ٹانگیں توڑ کے چار دیواری میں بٹھا دیں گے؟ تم مرد ہو، اسی لیے تمہاری ٹانگیں سلامت نظر آ رہی ہیں۔ ان کا لہجہ بدستور سخت تھا۔ خاندان کی عزت کے معاملے میں مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داریاں ایک سی ہیں، تم یہ ذمہ داری نبھا نہیں سکے، اس لیے… بس کیجیے ابا جی، ایسا کون سا دنیا سے نرالا کام کر لیا ہے میں نے؟ مکرم بھائی صاحب کیا کچھ نہیں کرتے، آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی۔ میرا منہ مت کھلوائیے، سب جانتا ہوں میں جاگیرداروں کے شوق کس قسم کے ہوتے ہیں۔ مکرم کا نام لینے کی گستاخی مت کرو۔ وہ تھے کہ اپنے لاڈلے بھتیجے اور سر چرے داماد کا نام سننے پہ راضی نہ تھے۔ میں کچھ نہیں جانتا، زیادہ دن نہیں رہ سکتا یہاں، جعفر محمود نے رکھائی سے اعلان کیا۔ گن پوائنٹ پہ استعفیٰ تو دلوایا ہے، مگر یہ نہ سمجھے کہ میں باقی کی عمر آپ کے داماد کا اسسٹنٹ بن کے گزار دوں گا۔ ہر چیز پہ تو وہ قابض ہیں، میرے کرنے کے لیے یہاں ہے ہی کیا؟ تم نے شروع سے ہی اس کام میں دلچسپی نہ لی تھی۔ میں کیا باپ دادا کی جاگیردار مٹی ہونے دیتا؟ یہ تو مکرم کا احسان ہے کہ اپنی زمینوں کے ساتھ ساتھ میری بھی دیکھی۔ تم کچھ عرصہ اس کے ساتھ ساتھ رہو، سیکھو کہ اتنی لمبی چوڑی جاگیروں اور جائیدادوں کو کیسے سنبھالتے ہیں۔ آخر کل تمہیں ہی یہ ذمہ داری اٹھانی ہے۔ کل کس نے دیکھی ہے؟ آپ بہت بھولے ہیں ابا جی، مکرم بھائی صاحب اتنی آسانی سے ہاتھ آئی حکمرانی جانے نہیں دیں گے۔ اب تمہیں بہت فکر ہو رہی ہے اپنے حق کی۔ پہلے اپنی آوارگی کے شوق میں اور گھر بچوں اور بیوی سے دور رہنے کے لیے اپنی مرضی سے سب کچھ اس کے حوالے کیا تھا۔ بات صرف اتنی ہے کہ تم مکرم پہ اپنا غصہ نکال رہے ہو اور اس وجہ سے بیکار کے الزام لگا رہے ہو اس پہ۔ وہ کچھ دیر کھڑا بے بسی سے مٹھیاں بھینچتا رہا اور اس کے بعد ایک جھٹکے سے مڑ کے کمرے سے نکل گیا۔ اپنے کمرے میں آ کے اس نے زور سے ہینڈل گھما کے دروازہ کھولا۔ حساب کی کاپی پہ جھکی مدیحہ اور تحریم یکدم سے اچھل گئی۔ کیا ہوا؟ مدیحہ نے اس کا لال ببو کا ہوتا چہرہ اور اضطراری کیفیت دیکھ کر پوچھا۔ جواب میں جعفر نے اسے ایسی خونخوار اور کھا جانے والی نظروں سے گھورا کہ وہ چپ کر گئی اور دوبارہ تحریم کو پڑھانے لگی۔ 34 کو 8 سے ڈیوائڈ کرو تو… تم اپنا یہ ٹیوشن سینٹر کہیں اور جا کے نہیں کھول سکتی؟ جہالت تو ختم ہے اس عورت پہ۔ بچیوں کا الگ کمرہ ہے، مگر یہ عین اس وقت انہیں اندر گھسائے دماغ چاٹنے لگتی ہے جب میرا آرام کا موڈ ہو۔ اس کی بڑبڑاہٹ کے جواب میں مدیحہ نے ایک گہری سانس لی اور وضاحت پیش کی۔ آپ کو پتہ تو ہے کہ تقدیس کو ٹمپریچر ہے، میں ابھی اسے سلا کے آئی ہوں۔ تطہیر کو بھی اماں جی کے کمرے میں چھوڑا ہے اور اسے یہاں لا کے پڑھا رہی ہوں تاکہ اس کی نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ ایک لمحے کے لیے وہ چپ ہوا، اس کے بعد مزید گلے۔ سب کے آرام کا خیال ہے، ایک میرے آرام کے علاوہ۔ میں کہاں جا کے پڑھاؤں اسے؟ وہ بھی ضد سی ہو گئی۔ آپا آئی ہوئی ہیں، ان کے بچے کھیل کود میں مصروف ہیں، بھائی صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھک میں ہیں، اماں جی کے ساتھ والے کمرے میں آپا نے اپنے بچوں کی آیا ٹھہرائی ہوئی ہے۔ اتنا بڑا گھر ہے اور کہیں جگہ نہیں جہاں میں سکون سے بچی کو پڑھا لوں۔ تحریم کا حساب کا پرچہ ہے صبح اور اسے تیاری کرنی ہے۔ ایک تو تمہارے بھائی صاحب کو اپنے گھر چین نہیں۔
معاف کیجیے گا، اس وقت جو یہاں بیوی بچے سمیت موجود ہیں وہ میرے بھائی صاحب نہیں، آپ کے بہنوئی صاحب ہیں۔ مدیحہ نے بھی فوراً تڑک کے جواب دیا۔ وہ اپنے چچا کے گھر یا بہن کے سسرال میں رہنے نہیں آئی، یہ ان کی بیگم ہے جن کا دل گھر میں نہیں لگتا۔ اس کے چبا چبا کے کہنے پہ جعفر کو شدید غصہ آ گیا۔ وہ نوٹ کر رہا تھا کہ اب مدیحہ اس کے آگے دو بدو جواب دینے لگی ہے۔ پہلے والا ادب لحاظ تو جیسے اسے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے خیال میں بیوی کی نظر میں بے وقت کرنے میں ابا جی اور مکرم باجوہ پیش تھے۔ بچی ہے، دوسرے بچوں کو ادم مچاتے اور کھیلتے دیکھتی ہے، اس کا بھی جی پڑھائی سے اچاٹ ہونے لگتا ہے۔ اس لیے نہ دلان میں جا کے پڑھا سکتی ہوں، نہ باغیچے میں، اور نہ ہی ہال کمرے میں۔ کم از کم آپ تو اس کی پڑھائی کا دھیان کر لیں۔ تمہیں بڑا دھیان ہے؟ ہاں ہے، مجھے اپنی بچیوں کی پڑھائی کا خیال نہیں ہوگا تو اور کسے ہوگا؟ اتنا ہی خیال ہوتا تو یہاں اس قصبے میں رہنے کے اپنے بھائی کے احمقانہ فیصلے پہ سر نہ جھکا دیتی۔ یہاں رہ کے وہ کون سی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں گی؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم اسلام آباد جا کے دوبارہ سیٹل ہو سکتے ہیں، اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بچیوں کو پڑھا سکتے ہیں، اس حویلی کی چک چک سے دور ایک صاف ستھرے ماحول میں۔ یہاں گھر کے مکینوں کی زیادہ تعداد اجڑ اور گوار ملازموں کی ہے۔ خانہ بندوش عورتوں اور ان کے ری ری کرتے بچوں کی صحبت میں ہماری بچیاں کس قسم کی تربیت حاصل کریں گی؟ یہ آپ بچیوں کے لیے کہہ رہے ہیں یا پھر؟ مدیحہ نے بڑے چبھتے انداز میں اپنی بات ادھوری چھوڑی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے مدیحہ، وہ بھننا گیا۔ اور آپ کی نیت؟ بڑے آرام سے جواب دے کر وہ تحریم کا بیگ بند کرنے لگی۔ جاؤ تم جا کے کھیلو، باقی پڑھائی ذرا ٹھہر کے۔ تحریم کے جانے کے بعد جعفر نے سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ دیکھو مدیحہ، میں مانتا ہوں، پوری دیانتداری سے یہ تسلیم کرتا ہوں کہ میری اس خواہش کے پیچھے صرف بچیوں کا محفوظ مستقبل نہیں ہے، لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ میں بس یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ وہ اتنا بے بس نظر آ رہا تھا کہ مدیحہ کو یکبارگی اس پہ ترس سا آنے لگا۔ میں تمہارے بھائی کی مٹھی سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، میرا دم گھٹنے لگا ہے اب۔ نہ بھائی صاحب مانیں گے، نہ ابا جی۔ تم منا سکتی ہو، وہ بڑی آس سے اسے دیکھنے لگا۔ لیکن آپ تو استعفیٰ دے آئے تھے۔ کوئی کاروبار شروع کر لوں گا، کچھ بھی، مگر یہ زمینوں، فصلوں اور قرضوں کے حساب کتاب میرے بس کی بات نہیں۔ اور مدیحہ، اگر تم بھی اپنے بھائی کی طرح یہ سمجھتی ہو کہ مجھے زبردستی اس حویلی میں قید رکھ کے تم مجھ پہ تسلط قائم کر سکتی ہو تو تمہاری یہ سوچ غلط ہے۔ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے ہمارے درمیان ایسے فاصلے آ سکتے ہیں جو تمہیں پچھتانے پہ مجبور کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر غلامی کی اس احساس سے چھٹکارا مل گیا تو شاید حالات میں بہتری ہو۔ اگر ذہن اور دل کو تازہ ہوا ملے تو، یعنی تمہیں حاصل کرنے کے لیے مجھے تمہاری ڈور کو ایک بار پھر ڈھیل دینا ہوگی۔ مدیحہ نے اس کی بات سننے کے بعد سوچا، یہ تو بہت بڑا رسک ہے، پتہ نہیں مجھے یہ رسک لینا چاہیے یا نہیں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں، دیکھوں گی، بات کرتی ہوں بھائی صاحب سے۔ نانو، وسیع ابھی نیند سے جاگا تھا اور آنکھیں مسلتا کمرے سے نکلا۔ نانی اسے کہیں نظر نہیں آئی تو اس کے انداز میں وحشت سی آ گئی۔ نہ صرف نانی بلکہ اسے مامی بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ نانو، مامی، صحن کے درمیان کھڑا ہو کے وہ حلق پھاڑ کے چلایا اور پھر رونے لگا۔ باتھ روم میں نہانے کے بعد اپنے گیلے بال تولیے میں لپیٹتی ہوئی پروین کا دل ایک بار تو کانپ ہی اٹھا۔ یا اللہ خیر! وہ افتاؤ خیزاں باتھ روم سے نکلی۔ کیا ہو گیا ہے اماں جی کو؟ ابھی اچھا بھلا تو مسلے پہ چھوڑ کے آئی تھی۔ وسیع کے بہیں بہیں کرتے رونے اور نانو کو پکارنے پہ یہی اندیشہ آ سکتا تھا دل میں۔ اماں جی، وہ بھی پکارتی ہوئی باہر آئی، دیکھا تو صحن میں وسیع آنسوؤں اور چیخوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ مامی! اسے دیکھتے ہی وہ دوڑ کے آیا اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ مامی آپ کدھر تھی؟ نانو کو کیا ہوا ہے وسیع؟ کہاں ہے نانو؟ وہ بھی گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اسے ہلا ہلا کے پوچھنے لگی، جو اس کی ٹانگوں سے الگ ہونے پہ تیار نظر نہ آتا تھا۔ نانو نہیں مل رہی ہیں مامی، آپ بھی نہیں مل رہی تھی۔ وسیع ڈر گیا۔ میں نہا رہی تھی بیٹا۔ نانو کہاں ہے؟ وہ بھی کچھ پریشان سی ہوئی۔ اتنے میں رخشندہ نے اوپر سے جھانکا۔ وسیع کو کیا ہوا ہے؟ گر گیا ہے کیا؟ بھابھی اماں جی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں۔ وہ اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے فکر مندی سے بتانے لگی۔ وہ بلا کہاں جائیں گی؟ رخشندہ کا اطمینان قابل دید تھا۔ یہی تو پریشانی کی بات ہے، وہ بغیر بتائے کہیں نہیں جاتی، بلکہ اکیلی تو کہیں بھی نہیں۔ پھر قریب تھا کہ وہ رو دیتی کہ رخشندہ نے کہا، ابھی میں نے اوپر سے دیکھا تھا، سبزی والے سے بہتاؤ کر رہی تھی۔ اتنا کہہ کے وہ جھپاک سے اندر غائب ہو گئی۔ پروین کی جان ہی جل کے رہ گئی۔
بڑی جلدی اطلاع دی، ایک تو رخشندہ بھابھی نہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ ابھی وہ اسی پر کڑ رہی تھی کہ شوکت جہاں سبزی کی ٹوکری اٹھائے اندر آ گئی۔ نانو مل گئی، نانو مل گئی۔ وسیع بھاگ کر اب کے ان کی ٹانگوں سے ایسے ہی چمٹ گیا جیسے پروین کے چمٹا ہوا تھا۔ کہاں کھو گئی تھی تیری نانو؟ وہ اس کے بال سہلاتے ہوئے اسے الگ کرنے لگی۔ ارے وسیع رو رہا تھا۔ یہ سوال انہوں نے وسیع سے کرنے کی بجائے پروین سے کیا، جو اسے بری طرح کھلا۔ آج کل وسیع سے متعلق ہر سوال اس کی پیشانی کو ایسے ہی شکن آلود کر دیتا تھا۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، نہ مارا ہے۔ بہت ضبط کرتے ہوئے بھی وہ خود کو یہ کہنے سے روک نہ سکی۔ میں نے کب کہا کہ تم اسے مارو گی؟ پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کیا؟ وہ بھی حیران ہوئی اس جواب پہ۔ مگر یہ رو تو ایسے رہا ہے جیسے کسی نے اسے بری طرح پیٹا ہو، لے کر مجھے بھی پریشان کر کے رکھ دیا۔ بچے روتے ہی ہیں، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہ سبزی کی ٹوکری میں سے تازہ گاجر نکال کے اپنی چادر سے پونچھتے ہوئے وسیع کو تھمانے لگی۔ آپ بھی تو بغیر بتائے باہر نکل گئی تھی، میں نہا رہی تھی، اتنے میں یہ جاگا اور آپ کو نہ پا کے اس نے رو رو کے گھر سر پہ اٹھا لیا، بھابھی تک باہر نکل آئی۔ ہائے ننھی سی جان۔ وہ سبزی وغیرہ وہیں چھوڑ کے وسیع کو سینے سے لگا کے بیٹھ گئی، بلکہ جیسے پروں میں چھپا لیا۔ میرا بچہ کیسا ڈرا ہوگا خود کو اکیلا پا کے۔ اب وہ چٹاخ چٹاخ اس کے گال چومنے لگی۔ پروین کی نظروں کے سامنے کچھ دن پہلے کا منظر گھوم گیا۔ وہ کچھ خریداری کرنے بازار گئی تھی۔ واپسی پہ جب فارغ ہوئی تو اماں کے ہاں جانے کا ارادہ باندھ لیا۔ سراج الدین نے گاڑی اور ڈرائیور بھیجا ہوا تھا۔ بازار سے وہ سیدھی بھائی کے گھر آ گئی۔ اندر قدم رکھتے ہی اسے ننھی وشما کی دردناک چیخیں سنائی دی۔ وہ سامان کے بھرے تھیلے وہیں پھینک کے اندر کی جانب لپکی۔ اماں کیا ہوا وشما کو؟ مگر خالی کمرے میں اماں کہیں نظر نہ آئی۔ اس نے دھیان دیا، آواز کچن سے آ رہی تھی۔ لگتا ہے اماں کھانا پکاتے پکاتے اسے بھی اندر لے گئی، مگر کوئی جواب کیوں نہیں دے رہی ہیں؟ اور آیا کہاں ہے؟ کمرے سے کچن تک کا چند قدموں کا فاصلہ طے کرتے ہوئے اس نے کتنی ہی باتیں سوچ لی۔ اوپر سے وشما کی چیخیں دل دہلائے دے رہی تھی۔ اس نے بھی 3 بچے پالے تھے، صاف محسوس کر سکتی تھی کہ یہ بچوں کا عام رونا نہیں ہے، ضرور اسے کوئی چوٹ لگی ہے، اور کچن میں داخل ہوتے ہی اس کے اندیشے کی تصدیق ہو گئی تھی۔ وشما گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی اندر آ گئی تھی اور میز کے پائے تھام کے کھڑی بھی ہو گئی ہوگی۔ میز پہ رکھے گرم دودھ کی دیگچی اس نے میز پوش کھینچ کر اپنے اوپر گرا لی تھی۔ وشما، پروین نے لپک کے اسے گود میں اٹھایا۔ میری جان۔ وہ اسے جگہ جگہ سے ٹٹول کے دیکھنے لگی۔ ہاتھوں، بازو اور ٹانگوں پہ جہاں جہاں دودھ گرا تھا وہ جگہ سرخ ہو رہی تھی، مگر شکر ہے کہ دودھ اتنا زیادہ گرم نہیں تھا کہ اس کی جلد جھلس جاتی۔ 5-7 منٹ بعد شمشاد بیگم جھومتی جہانتی اندر داخل ہوئی تو پروین نے خوب لتے لیے۔ حد ہو گئی اماں، اتنی سی بچی کو اکیلا چھوڑ کے آپ ہمسائیوں کے گھر میاں بیوی کی لڑائی دیکھنے گئی ہوئی تھی، اس قدر لاپرواہی؟ سلا کے گئی تھی اسے، مجھے کیا پتا گھنٹہ ٹھپکنے کے بعد بھی یہ 15 منٹ ہی سوئے گی۔ پتا نہیں اس کے دیدے میں نیند کیوں نہیں ہے، جلتے جلتے بچی ہے یہ، سویر کا ابال کے رکھا ہوا ہے دودھ، نہیں جلتی۔ اس نے وشما کا بازو پکڑ کے سرسری سے دیکھنے کے بعد کہا، آیا کو کیا موت پڑی ہے؟ اس کا اپنا بچہ ہونے والا ہے، وہ بھی 7واں۔ اوہو، کب تک آئے گی؟ اللہ جانے، آتی بھی ہے کمبخت یا نہیں۔ اچھا دفع کر اس کو، پتہ ہے صدیقہ نجمہ کو طلاق دینے والا تھا، وہ تو نجمہ کے چاروں منڈے اکٹھے ہو گئے تو آپ کو ابھی بھی صدیقہ اور نجمہ کی پڑی ہوئی ہے؟ یہ آپ کی پوتی ہے اماں، نویدے کی بھی تو بیٹی ہے، اس کے کلیجے میں کیوں نہیں درد جاگتا؟ ہاں، کام وام چھوڑ کے اسے سنبھالنے گھر بیٹھ جائیں۔ سنبھالنے والی لے آئے نا، تو کیوں نہیں زور دیتی؟ میں تو نہیں کہتی، اس نے صاف جواب دے دیا۔ کیوں، تجھے کیا اعتراض ہے؟ وہ کوئی پہلی پہ سوت لا کے تو نہیں بٹھا رہا، رنڈوے دوسری شادی نہیں کرتے؟ اب تو بیوہ کا رشتہ بھی لوگ عدت پوری ہونے سے پہلے کر ڈالتے ہیں۔ مجھے اعتراض نہیں ہے، پہلے مجھے بھی آپ کی طرح ڈر تھا کہ ستیلی ماں نہ جانے کیسی ثابت ہو، پھر اماں جی کی باتوں نے امید دلائی کہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ قدم اٹھانے میں کوئی حرج نہیں، اور اب جو حالت اس کی دیکھ رہی ہوں اس کے بعد خیال آتا ہے کہ ستیلی ماں جو بھی کرے گی اس سے برا کیا کرے گی۔ کیا مطلب؟ زیادہ تانے نہ دے، وڈی سیانی بی بی۔ شمشاد بیگم فوراً طیش میں آ گئی۔ پروین کو ماں کا یہ انداز تخاطب ہمیشہ کی طرح گرا گزرا، کتنا سمجھانے کی کوشش کرتی تھی، اب بیٹے کی خوشحالی اور حالات یکسر بدل جانے کے بعد بھی وہ اس ماحول سے نکلنے پہ راضی نہ تھی۔ پروین نے ماں کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے اصل بات بتائی۔ میں دل سے چاہتی ہوں کہ بھائی جان دوسری شادی کر لے، لیکن میں خود ان پہ زور نہیں ڈالوں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ دوسری شادی وہ میری فرمائش یا میرے زور دینے پہ کریں، کیونکہ یہ ڈر تو بہرحال ہے ہی کہ نئی ماں نہ جانے کیسی نکلے۔
دوسری ماں جوا ہوتی ہے، اگر خدا نخواستہ سارا الزام تو بھائی جان میرے سر ہی ڈالیں گے۔ میں تجھے غلط تو نہیں کہتی سیانی بی بی، لیکن اس مسئلے کا کوئی حل بھی تو نکالنا ہوگا۔ وہ وشما کو تھپکنے لگی جو روتے روتے اس کی گود میں سو گئی تھی۔ سوتے میں بھی اس کی ہچکیاں نہیں تھم رہی تھی۔ کیا سوچنے لگی تم؟ شوکت جہاں نے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے شانے پہ ہاتھ دھر کے پوچھا تو وہ اپنے خیالوں سے باہر آئی۔ نحیف اور کمزور سی نانی کی گود میں چڑھا وسیع کتنا سرشار لگ رہا تھا۔ کچھ نہیں۔ وہ یہ وسیع کو دیکھیں، اتنا بڑا ہو کے بھی ابھی تک آپ کی گود میں چڑھتا ہے۔ اب بھلا اٹھایا جاتا ہے آپ سے، نیچے اتار دے اسے اماں جی۔ رہنے دو۔ انہوں نے اسے اور بھی اپنے ساتھ لپٹا لیا اور یوں ہی اٹھائے ہوئے اندر چلی گئی۔ پروین دور تک انہیں دیکھتی رہی، پھر کمرے سے آتی وسیع کی ہنسی کی آواز سنتی رہی۔ ضروری نہیں بن ماں کے سبھی بچوں کا حال ایک سا ہو۔ وسیع کے باپ نے دوسری شادی کر لی اور اسے اپنے ساتھ رکھنے پہ رضامند نہ ہوا، مگر یہاں اسے سر آنکھوں پہ بٹھانے والے بتھیرے ہیں۔ پوتے پوتیوں سے کہیں بڑھ کے لاڈلا ہے یہ اماں جی کا۔ دونوں ماموں بھی خیال رکھتے ہیں، اور وشما نہ ننیال والے کبھی پوچھنے آئے، نہ دادی نے اصل سے سود پیارا والی مثال کو سچ کر دکھانے کی کوشش کی۔ پھر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جیسے یہاں معاملہ الٹ ثابت ہوا، ویسے ہی سوتیلی ماں کے معاملے میں بھی سب الٹا ہی ہو۔ وشما کو ماں مل جائے اور نوید بھائی کو ایک مخلص اور محبت کرنے والی شریک حیات۔ اس نے کئی روز سے ادھیڑ بن کے شکار اپنے دل کو اس ایک نتیجے پہ ٹھہرا ہی لیا۔ بھائی جان آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ ابھی یہاں آ کے خود کو صحیح طرح سنبھال بھی نہ پائی تھی کہ جمیل کی بات نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ میں نے وکیل سے بات کر لی ہے، کل تم میرے ساتھ چلنا اور چند ضروری کاغذات پہ دستخط کر دینا۔ مگر اس کی ضرورت کیا ہے؟ حق ضرورت کے لیے نہیں لیا جاتا، حق تو حق ہوتا ہے۔ کیسا حق؟ کیا بیوقوفوں والے سوال کر رہی ہو؟ مظہر کی جائیداد پہ تمہارا اور سوہا کا پورا حق ہے۔ مگر مظہر بیچارے کون سی جائیداد بنا پائے؟ باپ کی جائیداد میں اس کا جو حصہ نکلتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، اتنا بھی نہیں سمجھتی؟ مکان اور فیکٹری میں نکلتا ہے، مگر ابا جی نے جو مکان آج سے 25 سال پہلے تعمیر کیا تھا اس میں اور اب کی کوٹھی میں بہت فرق ہے۔ اس میں یہ سب تبدیلیاں اصغر نے وقتاً فوقتاً کروائی ہیں، لاکھوں لگا ہے اس کا۔ وہ لاکھوں اس نے پلے سے نہیں لگایا، اسی مشترکہ کاروبار کی کمائی سے لگایا ہے۔ لیکن محنت تو اسی اکیلے کی تھی، مظہر ہمیشہ کاروبار سے الگ رہے۔ عجیب عورت ہو، اس ذلیل انسان کی حمایت کرتی جا رہی ہو اور اپنی اولاد کا جائز حق نظر انداز کر رہی ہو۔ جمیل بھی اس بحث سے اکتا گیا۔ میں تو انصاف کی بات کر رہی ہوں۔ اس نے اس کاروبار کو اپنی برسوں کی محنت اور وقت دے کر اس قابل بنایا ہے، ورنہ ابا جی تو ایک معمولی دکان کے مالک تھے۔ تم پتہ نہیں کون سے انصاف کی بات کر رہی ہو۔ قانون کی نظر میں مظہر ہر چیز میں برابر کا شریک ہے۔ مجھے ایسے کسی جھگڑے میں نہیں پڑنا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تمہاری بیٹی کو تو ضرورت ہے۔ کیسی ضرورت؟ کیا آپ اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے؟ اس نے بھائی کے چہرے پر نظریں گاڑ کے کہا تو وہ گڑبڑا گیا۔ لعنت ہے مجھ پہ، جو میں تمہارا بھلا سوچنے نکلا تھا تم الٹا مجھ پہ ہی شک کرنے لگی۔ میرا کیا مفاد ہو سکتا ہے اس بات سے؟ یا مجھے اس 3-4 سال کی بچی کا خرچ چبھنے لگا ہے؟ وہ غصے میں آ کے تیز تیز بولنے لگا۔ میرا یہ مطلب تو نہیں تھا، میں تو… رہنے دو، تم اپنا مطلب اپنے پاس رکھو۔ اتنے مان سے تمہیں یہاں لے کر آیا تھا، جی جان سے تمہیں اور تمہاری بچی کی ذمہ داری سنبھالنے پہ تیار ہوں۔ ہاں، صرف سوہا کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے یہ کرنا چاہتا تھا، لیکن تم تو میری ہی نیت پر شک کرنے لگی، جیسے میں اپنے لیے یہ جائیداد ہتھیانا چاہتا ہوں۔ اس نے لاکھ صفائی دینے کی کوشش کی، مگر جمیل کچھ سننے پہ تیار نہ ہوا اور کمرے سے نکل گیا۔ جمشید کا فون آیا تو منزہ نے اسے بتایا۔ میں نے تو ان کے بھلے کے لیے یہ کہا تھا، یہ کوئی چند ہزار کا فرنیچر یا پرانے استعمال شدہ ٹی وی اور فریج کی بات نہیں جسے اصغر اتنی آسانی سے پی جائے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا جرائم پیشہ لوگوں میں ہے، اور بیوی بھی وہ جس کماش کی لایا ہے، اس کے بعد اس سے کچھ بھی بعید نہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ بھائی جان یا ان کی فیملی میری وجہ سے کسی مشکل میں پڑے۔ دوسری بات یہ کہ وہ کیس اتنا آسان نہیں جتنا وہ سمجھ رہے ہیں۔ ان کے پاس ہے کیا جو وہ وکیلوں اور عدالتوں کے چکر میں پڑ کے پیسہ لٹائیں گے؟ آپ انہیں سمجھائیں کہ جائیداد میں حق وغیرہ کی بات رہنے دیں۔ اس جھنجھٹ میں پڑ کے حاصل وصول کچھ نہیں ہونے والا، الٹا مصیبت گلے پڑے گی۔ جمشید بات کی تہ تک اتر گیا اور بھائی کو سمجھانے کا وعدہ بھی کر لیا منزہ سے۔ تمہیں منزہ نے بھرا ہے؟ جمیل چھوٹتے ہی بولا۔
اس نے صرف آپ کو سمجھانے کی بات کی تھی، اور یہ ایسا غلط بھی نہیں۔ آپ خود سوچیں، 4-5 یا شاید اس سے بھی زیادہ برسوں تک وکیلوں کی فیسیں اور عدالت کی پیشیاں بھگتانے کی سکت ہے آپ میں۔ ایک لحاظ سے تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن غلط میں بھی نہیں۔ دراصل یار، جمیل کچھ دھیما پڑا اور جمشید کو احساس ہوا کہ اصل بات کوئی اور ہے۔ میں نے سوچا تھا منزہ کو اس کا حصہ مل جائے گا تو اسے اور اس کی بچی کو تحفظ ہی حاصل ہوگا۔ دونوں کے نام سے کوئی پراپرٹی خرید دوں گا، فلیٹ لے کر وہیں سیٹل کر دوں گا۔ کیا؟ جمشید حیرت سے اچھل گیا۔ الگ فلیٹ میں؟ مگر کیوں؟ ایک اکیلی عورت ننھی بچی کے ساتھ اکیلی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں اس ماہ بھی منزہ اور اس کی بیٹی کے لیے جیب خرچ بھیجا ہے، اگلے ماہ سے خرچ دگنا بھیج دوں گا۔ آپ کو تردد کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے گھر میں اتنی جگہ تو ہوگی کہ وہ دونوں سر چھپا کے رہ لیں، باقی کا سارا خرچہ میں اٹھا لوں گا۔ بات 2 وقت کے کھانے یا رہنے کی نہیں ہے جمشید۔ جیسے اکیلی عورت کا ہمارے معاشرے میں رہنا برا سمجھا جاتا ہے، ایسے ہی ایک گھر میں کسی غیر مرد کی موجودگی میں رہنا بھی اچھا نہیں جانا جاتا۔ غیر مرد؟ بھول گئے؟ ایک بار ذکر تو کیا تھا کہ کلثوم کا چھوٹا بھائی آسٹریلیا سے واپس آ گیا ہے اور سکھر اپنے گھر رہنے کی بجائے یہی ہمارے ہاں رہ رہا ہے، کیونکہ وہ اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس یہیں سیٹ کر رہا ہے۔ جمشید کو یہ بات سن کر چپ لگ گئی۔ اسے بھائی کی خود غرضی پہ جی بھر کے افسوس ہو رہا تھا، اور اس سے بھی کہیں زیادہ افسوس اپنے اتنے دور رہنے پہ۔ ابھی تو وہ دوبارہ آسٹریلیا گیا ہوا ہے بزنس کے ہی کسی سلسلے میں، مگر اگلے ہفتے واپس لوٹ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے چند دن اور لگ جائیں، مگر خاندان والے اور محلے والے باتیں کریں گے۔ تو آپ اپنے سالے کو ساری صورتحال بتا دیں، شریف کی اولاد ہے تو خود نکل جائے گا، مرد ذات ہے، صاحب حیثیت ہے، کہیں بھی رہ سکتا ہے، اس کی خاطر کیا آپ بہن کو بے گھر کر دیں گے؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ وہ کیا مجھے بہن سے بڑھ کے عزیز ہو گیا؟ میں منزہ کو بے گھر نہیں کر رہا، صرف یہ چاہ رہا تھا کہ اگر اس کا حصہ مل جاتا تو وہ کہیں سیٹ ہو جاتی، لیکن ایک تو وہ مان نہیں رہی، دوسرا یہ طریقہ کار بہت وقت طلب لگ رہا ہے۔ عرفان کو میں جب کہوں وہ چلا جائے گا، وہ کہاں عادی ہے ایسے گھروں میں رہنے کا۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے بہن کی فرمائش پہ اوپر والا پورشن تعمیر کرنا شروع کیا ہے۔ میں نے سوچا کہ کاروبار سیٹ ہونے کے بعد گھر وغیرہ بنا کے شادی کر کے وہاں سیٹ ہو جائے گا، ہم اوپر کا پورشن کرائے پہ دے دیں گے، اضافی 10-15 ہزار آ جائے کریں گے، اور بچے بھی عادی ہو گئے ماموں کے دیے عیش و آرام اور آسائش کے۔ اس 1 سال میں ہمارا تو خرچہ اسی نے اٹھا رکھا ہے۔ جمشید کو بھائی کی سوچ سے کراہیت محسوس ہوئی، بہت مشکل سے اس نے خود کو کوئی سخت جملہ کہنے سے باز رکھا۔ میں کوشش کرتا ہوں منزہ کو اپنے پاس بلوانے کی، تب تک تو سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس نے تو کاشف کو او لیول کے بعد باہر پڑھائی کے لیے بھیجنے کا وعدہ بھی کر لیا ہے، اور تم جانتے ہو ایسے رشتہ داریوں میں آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل والی بات ہوتی ہے۔ ادھر وہ یہاں سے نکلا، ادھر بہن اور بھانجے بھانجیوں کی محبت کا خمار اترا۔ مجھے منزہ کی بھی فکر ہے۔ جمشید نے سپیکر آن کر رکھے تھے، ثنا کچھ فاصلے پہ بیٹھی ساری گفتگو سن رہی تھی اور مسلسل پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ بار بار وہ بولنے کے لیے منہ کھولتی، مگر جمشید اشارے سے منع کر دیتا، اب کہ وہ خاموش نہ رہ سکی۔ آپ منزہ کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ کیوں نہیں دیکھتے؟ اس جانب کیوں نہیں دھیان جاتا آپ دونوں بھائیوں کا؟ جمیل کے ساتھ ساتھ جمشید بھی بری طرح چونکا۔ کیا؟ اس کی ابھی عمر ہی کیا ہے؟ کیا وہ باقی کی ساری زندگی یوں ہی آپ دونوں بھائیوں کے لیے مسئلہ بنے رہے گی؟ آپ دونوں فون پہ میں کیا کروں کی گردان کرتے رہیں گے؟ اگر آپ دونوں جی جان سے اس کی ذمہ داری اٹھانے سے قاصر ہیں، دونوں کے ہی اپنے اپنے مفادات عزیز ہیں، ایک نوکری چھوڑ کر بہن کے پاس نہیں آ سکتا کہ اپنا مستقبل خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتا، دوسرا تھوڑے سے مالی مفاد کے لیے بہن کو نظر انداز کر رہا ہے، تو پھر دنیا کے سامنے اس دکھاوے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی شریف بندے سے اس کا نکاح پڑھا دیجیے۔ منزہ نے بھلا کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ یقیناً اللہ نے اس کی زندگی میں بہت سی آسانیاں اور خوشیاں لکھی ہوں گی، وہ انشاءاللہ اپنی نئی زندگی میں بہت مگن رہے گی۔ اس وقت تو دونوں بھائیوں میں اس مسئلے پہ بحث ہوئی، بعد میں دونوں ہی متفق ہو گئے۔ جمیل نے ثنا کی تجویز کلثوم کے سامنے رکھی، وہ بھی سوچ میں پڑ گئی۔ ثنا غلط نہیں کہہ رہی، اسلام میں بھی بیوہ کی جلد شادی کر دینے کا حکم ہے، اور ابھی اس کی عمر کیا ہے؟ 27-28 سال۔ ٹھیک ہے، اللہ کا نام لے کر رشتہ ڈھونڈتے ہیں، اسے رشتہ مل جائے گا، کیوں نہیں؟ لاکھوں میں ایک ہے ہماری منزہ، سیرت کے لحاظ سے بھی اور صورت کے لحاظ سے بھی، سگھڑ، سلیقہ شعار، صبر والی اور محبت والی، جہاں جائے گی برکت لے جائے گی۔ تو
تو پھر تم عرفان سے کیوں نہیں بات کرتی منزہ کی؟ کلثوم کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ جمیل کا حوصلہ کلثوم کی چند سیکنڈ کی خاموشی سے بڑھا۔ منزہ کا جوڑ اچھا رہے گا عرفان کے ساتھ؟ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ اچانک پھٹ پڑی۔ آپ میرے بھائی کے متعلق بات کر رہے ہیں؟ ہاں، اور میں اپنی بہن کی بات کر رہا ہوں، کیا غلط ہے اس میں؟ صحیح کیا ہے؟ کوئی تک بھی تو ہو، بھلا عرفان سے منزہ کا کیا جوڑ؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی، بس نہ چل رہا تھا کہ ابھی اسی وقت جا کے منزہ کو یہاں سے غائب کر دے۔ کیوں؟ تم ابھی تو خود کہہ رہی تھی کہ منزہ لاکھوں میں ایک ہے، اسے رشتوں کی کیا کمی ہے؟ جمیل نے چند منٹ پہلے کہی اس کی بات یاد دلائی۔ ہاں، کمی نہیں ہے، بہت رشتے مل جائیں گے، طلاق یافتہ، رنوے یا بڑی عمر کے کنواروں کے۔ میرے کنوارے اور کروڑ پتی بھائی پہ آپ کی نظر کیسے گئی؟ اس کے لیے کیا ایک 28 سالہ بیوہ ہی رہ گئی ہے، وہ بھی ایک 6 سالہ بچی کی ماں؟ اس کے علاوہ بھی اس میں کئی خوبیاں ہیں۔ ابھی تو تم اسے صورت اور سیرت کے لحاظ سے یکتا قرار دے رہی تھی، سگھڑ، سلیقہ شعار، صابر اور محبت کرنے والی کہہ رہی تھی، اور یہ فتویٰ بھی دیا تھا کہ وہ جہاں جائے گی برکت لے کر جائے گی۔ بکواس کر رہی تھی میں۔ کلثوم کی آواز بلند ہوئی۔ اپنی ہمدردی کا اور خدا ترسی کا اچھا نتیجہ دیکھ لیا میں نے۔ اچھا ہوتا اگر میں دوسری بھابھیوں کی طرح اس کی جھوٹی سچی شکایتیں لگا کے آپ کا دل اس کی جانب سے میلا کرتی، اس کی دوسری شادی کبھی نہ کرنے کا پکا بندوبست کرتی تاکہ وہ ساری عمر میرے گھر اور بچوں کی چاکری کرتی رہے، مگر میں الو کی پٹھی، ایک نمبر کی بیوقوف، پرلے درجے کی احمق، اس کی دلجوئی کے لیے کیا کیا نہ کیا۔ آپ نے سگے بھائی ہو کر وہ کچھ نہ کیا جو میں نے بھابھی بن کے کیا، مگر یہی میری غلطی تھی۔ جو ہو گیا اسے کافی سمجھے۔ میں کوئی ظالم قسم کی بھابھی ہوں، نہ بننا چاہتی ہوں، اور اسے بھی میرے لیے ایک بے ضرر نند رہنے دیں، خطرہ بنا کے پیش مت کریں۔ کیسا خطرہ؟ مجھے اپنے بھائی سے زیادہ عزیز کوئی نہیں۔ ایک مثالی بھابھی بننے کے شوق میں بہن ہونے کے فرض کو نہیں بھول سکتی۔ ایک بہن ہونے کے ناطے میرے بھی کوئی ارمان ہے۔ میں اپنے خوبرو اور ویل سیٹلڈ بھائی کے نصیب منزہ جیسی لڑکی سے کیسے پھوڑ دوں، جبکہ بڑے بڑے امیر گھرانے اپنی اکلوتی کم عمر لڑکیوں کے لیے اس پہ آس لگائے بیٹھے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کلثوم کہ یہ واقعی تم ہو، جمیل نے تعصب سے کہا۔ میں تمہیں کیا سمجھتا تھا، مگر آج تمہاری باتیں سن کر خیال آ رہا ہے کہ میں کتنا غلط تھا۔ وہ سب ایک دھوکہ تھا۔ اس سے تو بہتر تھا تم کبھی اس کے لیے اچھے الفاظ استعمال نہ کرتی، کبھی اس سے ہمدردی اور محبت نہ جتاتی، تب شاید تمہارے یہ تحقیر امیز الفاظ مجھے اتنے برے نہ لگتے۔ کیا کہا ہے میں نے جو آپ کو اتنا برا لگ گیا؟ ذرا باہر نکل کے دیکھے سنیں کہ لوگ منزہ کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جمیل کے اندر بھائیوں والی غیرت یکایک بیدار ہوئی۔ یہی کہ وہ ایک منحوس لڑکی ہے، شادی کے بعد جس گھر میں گئی چند سالوں کے اندر اندر اسے اجاڑ کے رکھ دیا، پہلے شوہر، سسر اور پھر ساس۔ یہ تو میری اچھائی تھی کہ میں نے ان چیمگوئیوں کو نہ کبھی اس تک پہنچنے دیا نہ آپ تک۔ میں کیسے آنکھیں بند کر کے اپنے بھائی کے لیے نحوست مول لوں؟ کلثوم، تم ان لگو باتوں پہ یقین رکھتی ہو؟ یقین رکھتی ہوں یا نہیں یہ الگ بات ہے، اس مسئلے کو جانے دے، بلکہ اس بات کو یہیں ختم کر دے تو بہتر ہوگا، آپ کے اور میرے لیے بھی، اور منزہ کے لیے بھی، کیونکہ مجھے تو کسی قیمت پہ ماننا نہیں۔ اگر آپ بار بار دہرائیں گے تو اس سے صرف ہمارے درمیان تلخیاں ہی پیدا ہوں گی، اور منزہ کو بھی ابھی یہی رہنا ہے، نہ جانے کب تک۔ اس سے میرے اور اس کے تعلقات بھی خراب ہوں گے۔ اب اور خرابی کہاں رہ گئی ہے؟ جمیل بڑبڑایا۔ تمہاری محبت کی اصلیت کھل گئی ہے کلثوم، اور میں اب منزہ کے سلسلے میں تم پہ مزید اعتبار نہیں کر سکوں گا۔ کیا مطلب؟ ارے میرے سارے کیے کرائے کو پانی میں غرق کر رہے ہیں آپ۔ میں نے صرف اپنے بھائی سے اس کا رشتہ کرنے پہ اعتراض کیا ہے نا، کوئی دشمنی تو نہیں کر رہی اس سے۔ بہرحال مجھے منزہ کی شادی کرنا ہے۔ ضرور کیجیے، اب تو میں بھی یہی چاہوں گی۔ عرفان کانوں کا کچا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے آنے کے بعد اسے ایسی پٹی بڑھائیں کہ وہ خود۔ باقی کی بات اس نے بڑبڑاتے ہوئے مکمل کی، مگر مفہوم پوری طرح جمیل کی سمجھ میں آ گیا، وہ بپھر گیا۔ مجھ میں ابھی اتنی غیرت زندہ ہے، اپنی بہن کو کسی کے سامنے یوں پیش نہیں کرتا پھروں گا۔ تمہارے بارے میں ایک خوش فہمی تھی، اس لیے منزہ کے لیے عرفان کی بات کر بیٹھا، ورنہ خیر بے فکر رہو، منزہ کو میں عزت سے رخصت کر دوں گا، مگر تم کچھ عرصہ عرفان کو یہاں آنے سے روکے رکھنا۔ میں نہیں چاہتا کہ منزہ کی موجودگی میں وہ یہاں رکے۔ یہ کیا پابندی ہوئی؟ کیا جب تک منزہ کی شادی نہیں ہوگی میرا بھائی اپنی بہن کے گھر نہیں آ سکتا؟ وہ پیچتاب کھا کے رہ گئی۔ آئے ضرور آئے، میں نے صرف رکنے یا رہنے سے منع کیا ہے۔ واہ، کیا شان سے منع فرمایا جا رہا ہے۔ کس منہ سے منع کروں گی میں اسے؟ لاکھوں لگا کے وہ اوپر کا پوشن بنوا رہا ہے جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔
یہاں آ کے جمیل بھی سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے اندر کی غرض اور تن آسانی نے اس کے قدم لڑکھڑا دیے۔ بہن کا مقدمہ لڑتے لڑتے وہ تھکن محسوس کرنے لگا۔ بھابھی گاجریں کش کر دی ہیں، دودھ ڈال کے چڑھا دوں یا آپ خود حلوہ بنائیں گی؟ کلثوم کے دل سے ابھی تک رات والی بحث کی تلخی زائل نہیں ہوئی تھی، اس لیے جب منزہ نے معمول کے انداز میں آ کر اسے سوال کیا تو وہ اجنبی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ منزہ کو ایسے لگا جیسے کسی دھیان میں گم ہونے کی وجہ سے وہ اس کی بات سن نہیں سکی، اس لیے اس نے اپنا سوال دہرایا۔ کلثوم کی پیشانی یکایک بے شمار سلوٹوں سے اٹ گئی۔ سن لیا ہے، بحری نہیں ہوں۔ کیا ہوا، بھائی جان سے کوئی کھٹ پٹ ہو گئی ہے؟ اس نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس میں اتنا خوش ہونے والی بات نہیں ہے، یہ کھٹ پٹ تو شاید اب روز کا معمول ہوگی۔ مسکراہٹیں بچا کے رکھو۔ بھابھی میں تو… اتنے درست لہجے اور سخت الفاظ پہ وہ دم بخود رہ گئی۔ پھر خیال آیا کہ ضرور جھگڑا سنجیدہ نوعیت کا ہوگا، موڈ خراب ہوگا بھابھی کا، اسی لیے چڑچڑی ہو رہی ہیں۔ اس لیے یہ ذکر چھوڑ کے پھر سے گاجروں پہ آئی۔ آپ نے کل کہا تھا کہ آپ گاجر اور بادام کا حلوہ بنا کے رکھیں گی، کباب بھی فریز کریں گی۔ آپ کے بھائی آنے والے ہیں، اس لیے میں نے کبابوں کا مسالہ بھی تیار کر دیا ہے اور گاجریں بھی کش کر دی ہیں۔ صبح دودھ والے سے 5 کلو دودھ بھی زیادہ لے لیا تھا۔ آپ فارغ ہیں تو میں کام شروع کر دوں یا آپ؟ وہ آرام سے پوچھتی ہوئی ساتھ ساتھ ان کے بیڈ کی پھیلی ہوئی چادر اور کمبل درست کرنے لگی۔ تمہیں اتنے تردد کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میرا بھائی آ رہا ہے، پھر تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اوہ، منزہ جیسے سارا معاملہ بھانپ گئی۔ لگتا ہے بھائی جان سے ان کے بھائی کی آمد کے بارے میں ہی کوئی بحث ہوئی ہے۔ یہ بھائی جان بھی بس کبھی کبھی بہت عجیب ہو جاتے ہیں، دوسروں کے جذبات کی قطعی پرواہ نہیں کرتے۔ عورتیں تو یوں بھی اپنے میکے والوں کے لیے بے حد حساس ہوتی ہیں، اس لیے غصہ آ رہا ہے بھابھی کو۔ اس نے سوچا اور اپنی بھابھی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کے قریب آئی اور مسکرا کر ان کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بھائی ہماری بھابھی کے بھائی ہوئے تو ہمارے بھی خاص مہمان ہوئے نا۔ وہ آج کل جس سیاسیت کے زیر اثر رہتی تھی، اس میں یہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ خاصی اوپری اوپری سی لگ رہی تھی۔ لگتا ہے بھائی کے ارادوں کی بھنک پڑ گئی ہے، جب ہی ہنسی چھپائے نہیں چھپ رہی۔ اس نے تلخی سے سوچا اور اپنے شانے سے منزہ کے ہاتھ جھٹک دیے۔ اگر گاجریں کش کر دی ہیں تو حلوہ بنانے کو دل چاہے بے شک بنا لو، نہ دل چاہے مت بنانا، مگر میرے بھائی کے لیے یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، وہ نہیں آ رہا۔ رکھائی سے بولتے بولتے کلثوم نے آخری الفاظ اس کی جانب بڑی گلہ آمیز نظروں سے دیکھ کر کہے، جیسے اس کے نہ آنے کا ذمہ دار اسے ٹھہرانا چاہتی ہو۔ کیوں؟ منزہ کی عادت نہیں تھی اتنے سوال کرنے کی، مگر وہ تو اتنا چاہتی تھی کہ کلثوم اپنا دل ہلکا کر لے، اور اسے یہی سوال بری طرح کھل گیا۔ یہ جا کے تم اپنے بھائی جان سے پوچھو، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ میں سمجھاؤں گی بھائی جان کو۔ کیا سمجھاؤ گی؟ یہی کہ وہ میرا مطلب ہے کہ… وہ ہکلا کے رہ گئی۔ رہنے دو۔ کلثوم نے بیزاری سے ہاتھ جوڑے۔ یہ میرا اور میرے بھائی کا معاملہ ہے، ویسے بھی میں خود بھی نہیں چاہتی کہ ابھی وہ یہاں آئے، کم از کم اس کے لیے تو اچھا ہے، میرے لیے چاہے ہو نہ ہو۔ اکبر کا داخلہ ہو جاتا آسٹریلیا میں، لیکن آئے کیسے وہ یہاں تو جال بچھے پڑے ہیں، پھندے لگا رکھے ہیں۔ وہ بڑبڑاتی رہی اور منزہ کچھ سمجھ میں نہ آنے پہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ گئی، پھر دروازے تک جاتے جاتے رک کر پلٹی۔ آج دوپہر میں کیا پکے گا بھابھی؟ یہ سوال وہ روزانہ پوچھا کرتی تھی۔ دوپہر کا کھانا تیار کرنے کی ذمہ داری اس نے از خود اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔ کھانا میں خود بناؤں گی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، رہنے دیں۔ طبیعت ٹھیک ہے، اور اگر خراب بھی ہو تو اپنے گھر کے کام تو کرنے ہی ہوتے ہیں، کسی کے آسرے پہ تو نہیں ڈالے جا سکتے۔ منزہ چپ کھڑی رہ گئی، اور اس چپ نے کلثوم کے اندر رات سے بھڑکتے الاؤ کو ذرا شانت کیا۔ وہ مزید بولی، ویسے بھی بچے دوپہر کو ہی ٹھیک طرح سے کھانا کھاتے ہیں اور میرے ہاتھ کے ذائقے کے عادی ہیں۔ کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں کم کھا رہے ہیں، اس لیے کھانا میں ہی بناؤں گی، تم جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو۔ اس نے غیر محسوس طریقے سے اسے گھر کے معاملات سے الگ رہتے ہوئے اپنے کمرے تک محدود رہنے کا اشارہ کیا۔ ماما، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سوہا نے اپنی ننھی منھی ہتھیلیوں سے اس کے آنسو پونچھے۔ کچھ نہیں بیٹا، سر میں درد ہو رہا ہے۔ منزہ نے آنکھیں رگڑتے ہوئے اس کے ہاتھ چومے۔ لائی میں سر دبا دوں۔ وہ ماں کا سر دبانے لگی۔ نہیں میری جان، میں ٹھیک ہوں۔ تم نے ہوم ورک کر لیا؟ آپ نے کروایا ہی نہیں۔ چلو پھر آؤ پڑھتے ہیں۔ وہ اس کا بیگ کھولنے لگی۔ ماما، آج آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ سوہا کا دھیان پڑھتے ہوئے بھی ماں میں اٹکا تھا۔ میرے پیٹ میں درد تھا۔ لکھو اے فار… سر میں بھی درد اور پیٹ میں بھی درد۔ مامی سے آپ کے لیے دوائی لاؤں؟
دھیان سے کیوں نہیں پڑھ رہی ہو؟ ابھی ان سب کے سپیلنگ بھی یاد کرنے ہیں۔ وہ ڈانٹنے لگی تو وہ چپ چاپ سر جھکا کے اپنی ننھی انگلیوں میں پینسل دبا کے ABC لکھنے لگی۔ منزہ کی آنکھیں ایک بار پھر بھر آئیں۔ ماما، آج سونیا اور اکبر بھائی آپ سے پڑھنے کیوں نہیں آئے؟ میں پوچھ کے آؤں؟ سوہا کو ایک اور خیال آیا، وہ اپنی ماما سے پڑھ رہے ہوں گے۔ کیوں ماما؟ وہ تو روز آپ سے پڑھتے ہیں۔ جب ہم یہاں نہیں تھے تب بھی وہ اپنی ماما سے پڑھتے تھے، اور اب پھر اپنی ماما سے پڑھیں گے، ہے نا؟ تو کیا ہم یہاں سے جا رہے ہیں؟ خاموشی سے پڑھو سوہا، مجھے تنگ مت کرو، وہ چڑ کے ڈانٹنے لگی۔ آج صبح سے ہی اس کا دل دکھا ہوا تھا۔ کلثوم کی باتوں سے وہ حد درجہ آزردہ تھی، اگرچہ ثنا کی نسبت کلثوم سے وہ بہت زیادہ قریب نہیں تھی، کیونکہ شادی کے کچھ عرصے بعد جمیل بیوی اور بیٹے کو لے کر الگ ہو گیا تھا۔ ثنا سے جمشید کی شادی ہوئی تو دونوں نند بھابھی میں خوب گچنے لگی۔ ثنا تھی بھی کچھ ایسی ہی دوستانہ اور پرخلوص مزاج کی۔ مزاج کلثوم کا بھی برا نہیں تھا، وہ بھی کبھی اس کے لیے روایتی بھابھی ثابت نہیں ہوئی تھی، اور اس گھر میں لانے کے بعد بھی اس نے بہت خندہ پیشانی سے اسے قبول کیا تھا۔ پھر اس کا صبح کا رویہ، یہاں آ کر اس کی سوچیں الجھنے لگتی۔ اگر بھابھی کی بھائی جان سے کوئی لڑائی یا رنجش ہوئی ہے تو وہ اس کا غصہ مجھ پہ کیوں نکال رہی ہیں؟ مجھے یہ بھی برا نہ لگتا اگر وہ صرف غصہ نکالتی، ڈانٹ لیتی، مگر انہوں نے مجھ سے اتنی طنزیہ باتیں کیوں کی؟ مجھے اس گھر میں پرایا ہونے کا احساس کیوں دلایا، جبکہ میں نے گھر پہ کوئی حق ملکیت نہیں جتایا، بلکہ ان کی ممنون و مشکور رہی ہوں کہ مجھے اس افریت کدے سے نکال کر یہاں پناہ دی۔ پھر یہ سلوک کیوں؟ کیا ان کے اور بھائی جان کے تنازع کی وجہ میں ہوں؟ مگر میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ شاید سوہا کی وجہ سے، مگر یہ معصوم کسی کا کیا لیتی ہے، یا پھر میری ہی وجہ سے؟ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ انہیں ہم دونوں کا وجود کھل رہا ہے؟ ان سوچوں میں غلطاں وہ سارا دن کمرے تک محدود رہی۔ سوہا کو جمیل نے اسی اسکول میں داخل کرا رکھا تھا جہاں اس کے اپنے بچے پڑھتے تھے۔ وہ ابھی نرسری کلاس میں تھی اور سبھی بچے پیدل اسکول آتے جاتے تھے، کیونکہ اسکول گھر سے زیادہ فاصلے پہ نہیں تھا۔ جن دنوں کلثوم کا بھائی عرفان یہاں تھا وہ اپنی گاڑی پہ چاروں کو لاتا لے جاتا تھا۔ آج بھی ٹھیک 1:45 کال بیل مسلسل بجنا شروع ہوئی تو وہ کمرے سے نکلی تھی۔ اکبر نے نہ صرف سونیا اور سوہا کا بیگ اٹھا رکھا تھا بلکہ سوہا کو بھی گود میں اٹھا رکھا تھا، جبکہ سویرا نے سوہا کی واٹر بوتل اپنے کندھے پر لٹکا رکھی تھی۔ منزہ کو بے اختیار 14 سالہ اکبر پر پیار آیا تھا۔ وہ اسی طرح آدھے راستے تک اسے گود میں اٹھا کے لاتا تھا۔ شروع میں تو منزہ نے منع کیا تو کلثوم نے خود کہا تھا، رہنے دو نا منزہ، سوہا پھول سی تو ہے، اس کا وزن ہی کتنا ہے بھلا۔ اکبر بہنوں کے لیے ایسا ہی حساس اور ذمہ دار بچہ ہے۔ پچھلے سال تک سونیا کو بھی گود میں اٹھا کے لاتا تھا۔ میں نے تو کہہ دیا عرفان سے کہ بھیا ہمیں لیزنگ پہ گاڑی نکلوا دو بینک سے، قسطیں تمہارے بہنوئی بھرتے رہیں گے، ایڈوانس گاڑی آ جائے تو میں اور تم ڈرائیونگ سیکھ لیں گے، کبھی تم لینے جانا کبھی میں۔ مگر بھابھی، بھائی جان نے وہ گاڑی کیوں بیچی؟ وہ بھی کوئی گاڑی تھی، کھٹارا، پھنس کے آتے تھے، ہم تو اب ہونڈا اکارڈ لیں گے، دیکھنا۔ تب تک سوہا کی ہونڈا اکارڈ میں ہوں، اکبر اسے بازو پہ جھلاتے ہوئے کہنے لگا۔ آج نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ کلثوم نے کچن سے نکل کر اکبر کو کڑی نظروں سے گھورا۔ اتارو اسے، پسینے پسینے ہو رہے ہو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اتنی بڑی لوٹھا کو اتنا لمبا راستہ گود میں اٹھا کر لاتے ہو، تھک جاتی ہے نا ماما؟ اکبر نے اتارتے ہوئے درزیدہ نظروں سے اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی پپھو کو دیکھا، جس کے بارے میں شاید اس کی ماں انجان تھی، یا شاید جانتی تھی کہ وہ کھڑی سب سن رہی ہے۔ زیادہ عادتیں خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سویرا اور سونیا بھی تو چل کے آتی ہیں، سونیا اس سے 1.5-2 سال ہی تو بڑی ہے۔ سوہا کی کچھ سمجھ میں تو نہیں آیا، مگر اتنا احساس ضرور ہوا کہ اس کی وجہ سے اکبر بھائی کو ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ وہ سہم کر اس سے دور ہٹتی ماں کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ منزہ کو اپنے بدن پہ اس کے جسم کی ہلکی ہلکی سی کپکپاہٹ اور ننھے سے دل کی تیز دھڑکن بری طرح محسوس ہوئی۔ وہ اسے اسی طرح اپنے ساتھ چپکائے اندر لے گئی۔ کچھ دیر بعد باہر سے ٹیبل پر کھانا لگنے اور بچوں کو بلانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ آج اسے اس گھر سے اتنی اجنبیت محسوس ہو رہی تھی کہ اسے اپنا آپ بن بلائے مہمان جیسا لگنے لگا، اور اس کا بالکل دل نہ چاہا کہ وہ خود یا سوہا کو کھانے کے لیے باہر بھیجے۔ ماما، کھانا۔ سوہا منہ ہاتھ دھو کر یونیفارم تبدیل کرنے کے بعد اب منتظر تھی کہ وہ اسے باہر کھانے کے لیے لے کر جائے۔ آج تمہاری پسند کا کچھ نہیں بنا، دودھ کے ساتھ بسکٹ لے لو، اس نے بہلانا چاہا۔ شاید وہ آزمانا چاہتی تھی کہ بھابھی اسے یا سوہا کو کھانے کے لیے بلاتی ہیں یا نہیں۔ مجھے بھوک لگی ہے ماما، وہ رونے لگی۔ پپھو ماما کہہ رہی ہیں کھانا لگ گیا ہے، آپ کیوں نہیں آ رہی؟ سویرا نے اندر جھانک کر کہا۔
یعنی میرے خدشات بے بنیاد تھے، بھابھی کا موڈ کسی اور ہی وجہ سے خراب تھا۔ وہ فوراً خوش امید ہو گئی اور دل سے ساری بدگمانی پل میں جھٹکتی سوہا کا ہاتھ تھام کے باہر نکلی تھی۔ کلثوم ڈائننگ ٹیبل پر ماتھے پر 1000 بل ڈالے بیٹھی تھی۔ بھائی کھانے کا وقت جب یہی ہے تو خود نکل آیا کرو، مجھے کھاتی ہوئی بچی کو اٹھا کر بھیجنا پڑا۔ میں آ رہی تھی بھابھی، وہ سوہا کو چینج۔ یہ لو اکبر، تم یہ آملیٹ لے لو، مجھے پتا ہے کہ تم کدو شوق سے نہیں کھاتے، لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے کچھ اور نہیں بنا سکی۔ کلثوم نے اس کی بات پہ توجہ دیے بغیر بیٹے سے کہا، ماما میں کدو نہیں کھاؤں گی۔ سوہا بھی کھانے پینے میں بہت نخرے کرتی تھی۔ منزہ نے اس کی عادتیں بدلنے کی بہت کوشش کی تھی مگر ناکام رہی تھی۔ آؤ میں آپ کو جیم لگا دیتی ہوں سلائس پہ۔ مجھے سینڈوچ بنا دیں کیچپ کے ساتھ۔ منزہ اٹھنے لگی کہ کلثوم بڑبڑائی، کسی آئے گے کے لیے کباب بنا کے رکھنے پڑتے ہیں فریزر میں، یوں ہی ایک ایک کر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ بیٹھ گئی۔ لاؤ میں خود آپ کو کھلاتی ہوں، آپ ایک بار کھا کر تو دیکھو، یہ بہت مزے کے ہوتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کے پاپا کو تو بہت پسند تھے، وہ بہت مزے لے لے کر کھاتے تھے۔ سچی؟ پاپا کو کدو بہت پسند تھے؟ سوہا کے لیے باپ کا ذکر کسی خواب کی مانند تھا۔ ہاں ان کے فیورٹ تھے، اور آپ ہیں کہ کھا نہیں رہی، پاپا کو کتنا برا لگے گا۔ نہیں میں کھاؤں گی، اس نے منہ کھول دیا اور منزہ نے روٹی کا چھوٹا سا نوالا بنا کے اسے کھلا دیا۔ پھپھو آپ مجھ سے آدھا آملیٹ لے لیں، سوہا کو پسند ہے۔ اکبر نے ماں کو سراسر نظر انداز کرتے ہوئے آفر کی۔ نہیں اکبر بھائی، مجھے تو کدو اچھا لگتا ہے، میں تو یہی کھاؤں گی۔ اپنے آنسو اندر اتارتے ہوئے وہ سوہا کو چھوٹے چھوٹے لقمے کھلاتی رہی۔ اس کی شکل سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ زہر مار کر رہی ہے۔ کلثوم نے ایک بار بھی منزہ سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ خود کیوں نہیں کھانا کھا رہی، اور یہ بات اسے زیادہ دکھ دے رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ چپ چاپ سوہا کو لے کر کمرے میں چلی آئی تھی۔ نہ کوئی بچہ اسے کھیلنے کے لیے بلانے آیا، نہ کوئی اور۔ اسے یقین تھا کہ شام کو سونیا اور سویرا اپنا اپنا ہوم ورک لے کر جو اندر اس کے پاس آتی ہیں وہ بھی یقیناً ماں کے کہنے پہ نہیں آئیں گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اتنی جلدی بھابھی، اتنی جلدی آپ مجھ سے بیزار ہو گئی؟ حالانکہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ میرا وجود کسی کو ناگوار نہ گزرے، پھر بھی مجھے امید نہیں تھی کہ آپ جیسی درد مند دل رکھنے والی اور محبت کرنے والی بھابھی بھی میرے ساتھ ایسا دل آزار سلوک کر سکتی ہیں۔ شاید آپ بری نہیں، میرے نصیب ہی برے ہیں۔ وہ سوہا کو ہوم ورک کرواتے ہوئے آزردگی سے سوچتی رہی۔ پھپھو جمشید چاچو کا فون ہے آپ کے لیے۔ سویرا نے یہ خبر دی تو اسے دھند کے بادل چھٹتے ہوئے محسوس ہوئے، جیسے کسی اپنے نے اچانک بہت اداسی کے عالم میں ہاتھ تھام لیا ہو۔ ہیلو بھائی جان، اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ کیا ہوا منی؟ جمشید کا لہجہ ویسا ہی تھا، ہمیشہ کی طرح پیار اور شفقت سے بھرا۔ کچھ نہیں، بہت دنوں بعد آپ سے بات ہوئی نا، اس لیے دل بھر آیا۔ میں بھی تمہارے اور سوہا کے لیے بہت اداس ہوں، کوشش کر رہا ہوں مگر پھر بھی آتے آتے ابھی 2-3 سال اور لگیں گے۔ بار بار ایک جگہ سے دوسری جگہ فیملی سمیت سیٹل ہونا آسان بات نہیں ہے۔ آپ اپنا دل وہیں لگانے کی کوشش کیجئے۔ دل تو شاید لگ جاتا اگر تم اپنے گھر بار میں مگن اور خوش ہوتی۔ آپ میری وجہ سے اپنی جاب کو نقصان نہ پہنچائیں، پتہ نہیں یوں واپس آ کر پھر ایسی ملازمت ملے یا نہ ملے، میں ٹھیک ہوں، خوش ہوں۔ تھوک نگلتے ہوئے اس نے کہا، جو کم از کم اس وقت تو سراسر جھوٹ تھا۔ یہ آپ دونوں کیسی باتیں لے بیٹھے ہیں، لائیں مجھے فون دے۔ پیچھے سے ثنا کی آواز آئی۔ اس کی آواز نے ہی منزہ کی طبیعت کا بوجھل پن دور کر دیا۔ بھابھی سے بات کروائیے۔ ہاں بھائی لو، میں کون ہوتا ہوں 2 زمانے سے نرالی نند بھابھی کے درمیان میں آنے والا۔ جمشید نے ہنستے ہوئے ریسیور ثنا کو پکڑایا۔ وہ اس کی آواز سنتے ہی کھٹک گئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ پہلے اس کا دل چاہا ثنا سے سب کہہ ڈالے، جمیل بھائی جان کی بے اعتنائی، کلثوم بھابھی کی بے رخی اور بدلتے اتوار، اپنی بے کسی اور بے بسی، مگر یہ سب کہنا اسے اول درجے کی کم ظرفی لگا۔ آخر اتنے دنوں سے یہی کلثوم بھابھی اس کے ساتھ اتنی محبت سے پیش آ رہی تھی، یہی بھائی تھا جو اس گھر سے اور اس عورت کے چنگل سے چھڑا کے لایا تھا۔ اسی گھر میں سوہا کو اتنی توجہ اور محبت ملی تھی، پھر وہ ایک دن میں سب بھلا کے گلے شکوے کرنے پر اتر آئے۔ یہ سب سوچ کے اس نے اپنا غم اندر ہی اندر اتار لیا۔ تمہاری آواز سے لگ رہا ہے جیسے… بس ایسے ہی، رات ٹھیک سے سو نہیں پائی، سر میں درد ہو رہا ہے، شاید اس لیے آواز بوجھل لگ رہی ہو۔ اچھا سنو، تمہیں تو پتہ ہے مجھے گھما پھرا کے بات کرنا نہیں آتی۔ ہم سب نے تمہاری شادی کے بارے میں سوچا ہے، اور اس سلسلے میں… کیا؟ وہ بات کاٹ کے چلا اٹھی۔ آپ نے یہ سوچا بھی کیسے؟ دھیرج سے منزہ، آرام اور تحمل سے سنو، یہ ہم نے تمہاری بھلائی کے لیے ہی… آپ سے یہ بات کلثوم بھابھی نے کی ہوگی۔ وہ ایک بار پھر بات کاٹ کر بولی۔
لگتا ہے جمیل بھائی جان کو ایک ہی مہینے میں بوجھ لگنے لگی ہوں۔ ان دونوں نے ہی آپ کے کان میں یہ بات ڈالی ہوگی اور آپ کو یہ فرض سونپا ہوگا کہ آپ مجھے تیار کریں۔ بالکل غلط۔ اتنا عمدہ خیال تمہارے جمیل بھائی جان اور کلثوم بھابی کو زندگی بھر نہیں آ سکتا۔ یہ نیک خیال صرف اور صرف میرے ذہن کی پیداوار ہے اور میں اس کا کریڈٹ کسی اور کو نہیں لینے دوں گی، ثنا نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، اور منزہ چونکہ جانتی تھی کہ وہ مذاق نہیں کرتی اس لیے چپ کر گئی۔ میں مانتی ہوں مظہر جیسا ساتھی کو بلانا مشکل ہے، مگر جب تم اس کے بغیر رہ سکتی ہو تو اس کی یادوں کے بغیر بھی رہ سکتی ہو۔ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، اس کے آگے دم مارنے کی میری کیا مجال ہے۔ میں نے اسے قدرت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا تھا، مگر اس کی یادوں سے مجھے جدا کرنے کا فیصلہ جس کا بھی ہے مجھے بالکل قبول نہیں۔ تم جذباتیت سے سوچ رہی ہو، ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا، ابھی تمہارے پاس وقت ہے۔ وقت؟ آپ مجھے سوچنے کے لیے وقت بے شک نہ دیں، صرف اتنی مہلت دے دیں کہ میں اپنے اور اپنی بچی کے لیے کسی مستقل ٹھکانے کا بندوبست کر سکوں۔ ابھی مجھ میں اتنی سکت ہے کہ میں اپنی اولاد کا بوجھ اٹھا سکوں۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے منزہ، ثنا کو غصہ آ گیا۔ اس کا منزہ سے تعلق ایسا تھا کہ وہ اسے تلخ ترش بھی بول لیتی تھی، ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لیتی تھی، مگر کبھی منزہ کو برا نہیں لگتا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ کبھی اس کا برا نہیں چاہ سکتی۔ اس وقت تم حد سے زیادہ زود و رنج ہو رہی ہو، تمہیں ہر شخص اپنا دشمن نظر آ رہا ہے، حالانکہ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ مانا کہ مظہر ایک مثالی شوہر تھا، مگر تم بھی ایک مثالی بیوی تھی، اور میں حلفیہ کہتی ہوں کہ اگر اس کی جگہ تم مری ہوتی تو وہ اب تک دوسری شادی کر چکا ہوتا۔ ثنا، بس کرو۔ جمشید شاید اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے بات کرنے دے جمشید، میں اسے اس خود فریبی کے اندھیرے سے باہر لانا چاہتی ہوں۔ دیکھو منزہ، ابھی تمہاری عمر کیا ہے؟ صرف 28 سال، اور تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے؟ ڈگری کے لحاظ سے صرف گریجویشن اور پریکٹیکل 0۔ اس دنیا میں کیسے سروائیو کرتے ہیں تم اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور دعوے کر رہی ہو خود اپنا اور اپنی بیٹی کا بوجھ اٹھانے کا۔ ٹھیک ہے، تم کہیں 3-4 ہزار والی جاب کر کے فی الحال اپنا اور سوہا کا خرچہ اٹھا سکتی ہو، لیکن تم اکیلے اور خود مختار زندگی گزارنا افورڈ نہیں کر سکتی۔ مکان کا کرایہ، بجلی پانی کے بل، اس کے علاوہ تم جاب پر جاؤ گی تو بچی کو سنبھالنے کا مسئلہ، اور سب سے بڑا مسئلہ ایک جوان عورت کا اکیلے رہنا۔ تمہیں اندازہ تو ہوگا کہ اس سے کیا کیا پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ہاں، ان 4,000 کمائے پیسوں کے ساتھ تم اپنا خرچہ پورا کرتے ہوئے بھائی جان کے گھر رہ سکتی ہو، مگر کب تک؟ کل سوہا بڑی ہوگی، اس کے تعلیمی اور دوسرے اخراجات بڑھیں گے، مگر تمہاری آمدنی وہیں کی وہیں رہے گی، کیونکہ ایک سمپل بی اے کو اس سے زیادہ ملنے کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ کوئی زندگی ہے کہ تم صبح سے شام تک کما کما کے ہلکان ہو جاؤ، اس کے باوجود جس چھت کے نیچے تم اتنا عرصہ گزارو گی وہ تمہاری نہیں ہوگی۔ آج کل کے بچے سگے والدین کو برداشت نہیں کر پاتے، کل کو اکبر وغیرہ بڑے ہوں گے، شادی شدہ ہوں گے، تب بھی تو تمہیں جوان بچی کو لے کر وہاں سے نکلنا ہوگا۔ سوچو منزہ، سوچو۔ بس بھی کریں بھابی، میں نہیں سوچنا چاہتی، میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کہنے کو تو کہہ دیا تھا کہ میں نہیں سوچنا چاہتی، مگر رات بھر رہ رہ کے ثنا کے الفاظ یاد آتے رہے اور اس کی تاکید بھی۔ سوچو منزہ، سوچو، اپنے لیے نہ صحیح سوہا کے لیے سوچو۔ یہ بچیوں کا کمرہ ہے، پنک اور وائٹ کمبینیشن کے ساتھ، انہیں یقیناً پسند آئے گا۔ اس کے ساتھ ان کا اسٹڈی روم ہے۔ جعفر نے ایک اور دروازہ کھولا۔ یہی ان کا ٹیوٹر شام کو انہیں پڑھانے آیا کرے گا۔ نہ تمہیں یہ مسئلہ درپیش ہوگا کہ بچیاں کہاں بیٹھ کے سکون سے پڑھیں، نہ تمہیں خود پڑھانا پڑے گا۔ مدیحہ ایک خاموش نظر اس پہ ڈال کے اسبات میں سر ہلا کے رہ گئی۔ میں نے اسی لیے اپنا اور تمہارا بیڈ روم، بچیوں کا روم اور اسٹڈی وغیرہ اوپر والے پورشن میں بنوائے ہیں تاکہ کوئی یہاں رہنے آئے بھی تو ہم اور ہماری بچیاں ڈسٹرب نہ ہوں۔ ڈرائنگ روم، گیسٹ رومز اور سرونٹ کوارٹر نیچے ہیں۔ کوئی سے اس کی مراد اس کے اور مدیحہ کے گھر والے تھے۔ یہ ہمارا بیڈ روم اس گھر کا سب سے خوبصورت گوشہ ہے یا نہیں؟ وہ تائیدی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مدیحہ انکار نہ کر سکی، واقعی اس کمرے کا انٹیریئر دیکھنے کے لائق تھا۔ یہ سلائیڈنگ ونڈو ہمیں سامنے کا حسین منظر دکھاتی ہے، اور ہر صبح سورج بھی یہیں سے طلوع ہو کر ہمیں گڈ مارننگ کہا کرے گا۔ وہ پردے ہٹا کے کہہ رہا تھا، اور مدیحہ حیرت کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ ان گزرے سالوں میں اس نے کبھی جعفر محمود کو اپنے سامنے اتنا پرجوش نہیں دیکھا تھا۔ وہ جس جعفر محمود سے واقف تھی وہ ایک بیزار، بد دل اور اکتایا ہوا شخص تھا، اور یہ جعفر محمود جو اس کے سامنے تھا ایک زندہ دل، پرجوش اور امنگوں سے بھرپور لگ رہا تھا۔ کیا یہ سب وہاں سے نکل آنے کا اثر ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا، پھر نفی میں جواب بھی خود ہی دے دیا۔
وہ عمر قید کے بعد تو وہاں سے نہیں نکلے ہیں، ساری عمر ہی ہاسٹلز میں گزاری، تعلیم کے لیے بیرون ملک بھی رہے، پھر شادی کے فوراً بعد بھی سول سروس کی وجہ سے کبھی اس شہر تو کبھی اس شہر میں پوسٹنگ رہی، اسی اسلام آباد میں 3-4 سال رہ کے گئے ہیں، پھر واپس آ کر اتنے ایکسائٹیڈ، کہیں اس کی وجہ کوئی اور تو نہیں؟ کوئی اور؟ ایک شک سرسراتا ہوا اس کے ذہن کو چھو کر گزرا۔ تمہیں پسند آیا یہ گھر؟ وہ مڑ کے اس سے پوچھ رہا تھا جو تنیہ صاحب کے ساتھ اس شک کو جھٹلانے کی کوشش کر رہی تھی اور کامیاب نہ ہو پا رہی تھی۔ گھر؟ ابھی یہ گھر کہاں ہے، یہ تو مکان ہے۔ اس نے چاروں طرف سجے سجائے ہر سہولت آسائش سے مزین در و دیوار کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں شاید تم سچ کہہ رہی ہو، میں تو مکان ہی سجا سکتا ہوں، گھر تو اسے تمہیں بنانا ہے، تم نے اور ہماری اولاد نے۔ جعفر نے اس کے نزدیک آ کر شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، وہ بھی تو گھر تھا جو ہم چھوڑ آئے۔ ہلکا سا گلہ اس کے لبوں پر آ ہی گیا، حالانکہ جعفر کا یہ ارادہ کبھی پایا تکمیل تک نہ پہنچتا اگر وہ اسے اپنی خواہش کا نام نہ دیتی اور بھائی اور سسر کے سامنے ڈٹ کے کھڑی نہ ہو جاتی۔ ہر وہ جگہ جہاں سر چھپانے کو چھت مل جائے گھر نہیں ہوتی مدیحہ، گھر وہ احساس ہے جو آپ میں ملکیت کی تسکین پیدا کرتا ہے۔ یہ میرا گھر ہے مدیحہ، تمہارا گھر ہے، ہمارا گھر، ہماری بیٹیوں کا گھر۔ ملکیت کی تسکین؟ کیا واقعی یہاں سب کچھ میرا ہوگا؟ سب کچھ، حتیٰ کہ یہ گھر بھی؟ تم کہو تو میں یہ گھر تمہارے نام کر دوں؟ کیا اس سب میں آپ بھی شامل ہیں جعفر؟ اس کے سوال پہ وہ ثانیے بھر کو خاموش ہوا۔ تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ آپ نے کبھی ڈھنگ سے دلایا ہوتا؟ کیا یقین؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ پہلے مجھے خود تو یقین آ جائے۔ وہ گہری سانس بھر کے انگڑائی لینے لگا۔ ابا جی کی وجہ سے میں تو سخت یاسیت کا شکار تھا، مجھے لگ رہا تھا میں حویلی کی دیواروں سے اور بھائی جی کی قید سے کبھی نہیں نکل سکوں گا، مگر یہ ہوا، بہت جلدی ہوا، اور یہ سب تمہارے تعاون سے ممکن ہوا ہے مدیحہ۔ اس کے لیے میں ہمیشہ تمہارا ممنون رہوں گا، کبھی تمہارا احسان نہیں بھولوں گا۔ تم میرا احسان مت یاد رکھو جعفر، میری محبت اور میری وفا ضرور یاد رکھنا۔ وہ دل ہی دل میں کہہ کے رہ گئی۔ آج اس کا یہ گلہ اور بھی بڑھ گیا تھا کہ جعفر اسے اپنی محبت اور وفاداری کا یقین دلانے کے معاملے میں ہمیشہ ٹال مٹول کر جاتا ہے۔ مائنڈ بدلتے کبھی دیر نہیں لگتی، اس نے شانے اچکائے۔ مجھے آپ کے پل پل بدلتے ذہن اور دل دونوں سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ میں نے ذہن کی بات کی ہے، دل کی نہیں۔ تو کیا آپ کے دل و دماغ الگ الگ رہتے ہیں؟ کیا مصیبت ہے یار، وہ جھنجھلا کے اٹھ گیا۔ ہر وقت بحث پہ کیوں تلی رہتی ہو تم؟ میں تمہیں گھر دکھانے لایا تھا کہ تمہیں اس پہ کوئی اعتراض ہو یا کمی نظر آئے تو میں شفٹ ہونے سے پہلے پہلے پوری کر لوں، مگر تمہیں تو میری ہر بات پہ اعتراض ہے، کمی مجھ میں ہی نظر آتی ہے۔ بھڑک کیوں رہے ہیں؟ تو اور کیا کروں، تم پچھلے آدھے گھنٹے سے بھڑکانے کی ہی کوشش تو کر رہی ہو۔ اس نے غصے کے عالم میں اپنے سن گلاسز اور چابیاں اٹھائی۔ چلو اب آؤ بوا، بڑی جلدی آ گئی اس بار۔ تمہارا تو ریکارڈ ہے کہ جب تک 5-6 بار پیغام نہ بھیجو، بلاوا نہ دو، تب تک آتی ہی نہیں، اس بار ایک ہی فون پہ، تعجب ہے۔ کلثوم نے صبح سویرے حمیدی بوا کی آمد پہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ حمیدی بوا ان کی خاندانی رشتے کروانے والی خاتون تھی۔ کلثوم کا رشتہ جمیل سے اور کلثوم کے دوسرے بہن بھائیوں کا رشتہ بھی اسی نے کروایا تھا۔ کل ہی کلثوم نے حمیدی بوا کے پڑوس میں فون کر کے اپنے ہاں آنے کا پیغام دیا تھا، اور آج دن کے 9:45 بجے ہی وہ برقعے کے بٹن کھولتی ہامتی کامتی سامنے بیٹھی تھی۔ وقت وقت کی بات ہے بٹیا، ایک وقت تھا کہ حمیدن کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے، ایک وقت میں درجنوں عمدہ رشتے میری جیب میں پڑے رہتے تھے۔ اپنی لڑکیوں کے اچھے برگ کے لیے باپ میری ہتھیلی پہ قرضہ اٹھا اٹھا کے بھی منہ مانگا معاوضہ رکھتے تھے، اور مائیں اپنے بیٹوں کے لیے نیک بہوئیں لانے کے لیے میرے آگے ناک رگڑتی تھی، مگر اب انہوں نے ایک طویل سرد آہ بھری اور کلثوم کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر بڑے بڑے گھونٹ بھرنے لگی۔ اب تو لڑکے لڑکیاں خود ہی آنکھ مٹکا کر کے اپنا اپنا بر ڈھونڈ لیتے ہیں، ماں باپ تک کو تکلیف نہیں دیتے، پھر حمیدن کی روزی روٹی کا کہاں خیال کریں گے؟ اور اگر کسی بد نصیب کا عشق نہ چل سکے تو اماں بابا بھاگتے ہیں ان کمبختی مارے شادی دفتروں میں جو ہزاروں روپیہ بٹور کے فراڈ کرتے ہیں۔ اب وہ تنتنا کہاں تمہاری حمیدی بوا میں کہ 10 بلاووں کا انتظار کرے۔ پڑوس کے چھوکرے نے تمہارے پیغام کا بتایا تو میں تو سویر ہوتے ہی گھر سے نکل گئی، 3 بسیں بدل کے پہنچی ہوں۔ ایک تو تمہارا گھر بھی اللہ میاں کے پچھواڑے ہے، بدن کی چولے تک ہل گئی۔ ہمارا گھر تو شہر کے بیچوں بیچ ہے بوا، تم ہی راوی پار جا بسی ہو۔
ہاں ہاں، اب کیا کریں، شہر کے اندر تو کٹیا کے کرائے بھی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، وہاں کم از کم کرایہ تو کم ہے۔ ہاں بس یہ ہے کہ کہیں آنا جانا ہو تو مشکل ہوتی ہے۔ رکشا کر لیتی بوا۔ رکشا؟ توبہ توبہ، ہمارے محلے سے یہاں تک کا رکشا کا کرایہ اتنا بنتا ہے جتنا میری کٹیا کا مہینے بھر کا کرایہ۔ ہاں تم کچھ دے دلا دو تو شاید واپسی پہ یہاں سے رکشا لے کر آدھا راستہ تو سکون سے کاٹوں، پھر آخری سٹاپ تک کی بس پکڑ لوں گی۔ اے بٹیا، چائے وائے تو پوچھ لیتی بڑھیا کو۔ کلثوم اٹھنے لگی تو پیچھے سے آواز دی، میں تو جلدی میں نہارے منہ ہی اٹھ کر آ گئی، ناشتہ تک نہیں کیا۔ کلثوم نے جلدی سے چائے کا پانی رکھ کے توے پر پراٹھا ڈالا، چائے تیار ہونے تک پراٹھا اور فرائی انڈا تیار کیا، رات کا سالن گرم کر کے ٹرے میں رکھا اور بوا کو پیش کرنے کے بعد وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی کہ کب وہ اصل مدعا سننے کے موڈ میں آتی ہیں۔ میرا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ رات کو تمہارے فون کا سنتے ہی نکل پڑوں، بڑی مشکل سے دن نکلنے کا انتظار کیا۔ بوا نے صرف ابتدائی چند لقمے ہی خاموشی سے لیے اور پیٹ میں کچھ جاتے ہی اس کی زبان پھر روانی سے چل پڑی۔ ایسا نہیں ہے کہ حمیدی بوا کا کام بالکل ہی چوپٹ اور ٹھنڈا پڑا ہے، آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی، مگر تمہارے فون کا سن کر تو دل خوش ہو گیا۔ عرصے بعد کسی رشتے کو کرانے میں دل بھی لگے گا اور محنت بھی۔ بھائی آخر عرفان میاں جیسے نوجوان کے لیے ہم کوئی ایری گیری تو پسند کرنے سے رہے۔ ہاں بس آسمان کی حور لائیں گے، تم دیکھنا انشاءاللہ۔ مگر بوا میں نے تو فی الحال آپ کو عرفان کے لیے زحمت نہیں دی۔ ہیں تو پھر؟ بوا کا لقمہ حلق میں اٹک گیا۔ اے بی بی، کب بیاہ کرو گی اپنے بھائی کا؟ خیر سے یہی تو عمر ہوتی ہے، تمہارے ماں باپ بھی نہ رہے، اب تو اسے اپنے گھر پار کا کر دو۔ کر دیں گے بوا، کر دیں گے، وہ بھی ہو جائے گا، اس کی مجھے فکر نہیں، اسے رشتوں کی کیا کمی ہے، لوگ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے۔ بغیرتوں کے یہی چلن ہوتے ہیں، اپنے منہ سے کہہ کر ہم غریبوں کے پیٹ پہ لات مارتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ لڑکی کے ماں باپ کو کوئی لڑکا اپنی بٹیا کے لیے بھاگ گیا مگر وہ خود اپنے منہ سے بھاپ تک نہیں نکالتے، کوئی اشارہ کنایا کرے تو توبہ، ڈوب مرنے کا مقام ہوتا تھا۔ اس بات کے ہم جیسوں کو دگنے پیسے ملتے تھے کہ کسی طرح اس لڑکے کے گھر والوں کا دھیان ہمارے ہاں لگاؤ، مگر انہیں بھنک نہ پڑے کہ ہم نے خود کہا ہے۔ بوا اب میری بھی سنو گی یا نہیں؟ کلثوم نے اکتا کر کہا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں سنوں گی، آئی کس لیے ہوں؟ مجھے اپنی نند کے لیے رشتہ چاہیے۔ نند؟ تمہاری تو ایک ہی نند تھی۔ تھی نہیں ہے، ہاں وہی بدنصیب بیوہ ہو گئی تھی نا۔ ہاں بوا، اور ابھی اس کی عمر کیا ہے، جوان ہے، خوبصورت ہے، مزاج کی بھی اچھی ہے، جہاں جائے گی بس جائے گی، کیا قصور ہے اس کا جو بھائیوں کے در پہ جوانی برباد کرے؟ یہ تو تم نے بڑی نیک بات سوچی، ورنہ آج کل کی بھاوجوں کو نند پہ ایک بار خرچہ کرنا کھلتا ہے، کہاں کہ وہ دوبارہ اسے رخصت کرنے کا سوچے۔ پھر ہے کوئی رشتہ؟ اس نے بڑی آس سے پوچھا۔ ابھی تو ذہن میں نہیں، میں تو عرفان کا سوچ کر بڑے ارمانوں سے حسین اور امیر گھرانوں کی بیٹیوں کے رشتے اکٹھے کر کے لائی تھی، اب جا کے نئے سرے سے دیکھتی ہوں اپنی کاپی۔ ہاں آتے رہتے ہیں کئی دہاجوں کے رشتے، دیکھتی ہوں جا کر۔ دہاجو؟ بوا کوئی اچھا رشتہ نہیں ہے۔ دہاجو کا رشتہ کیا برا ہے؟ تمہاری نند بیوہ ہے اور رنڈوے سے شادی ہو جائے تو کیا زمانے سے الگ ہوگا؟ میں نے پچھلے سال 18 سال کی کنواریوں کے رشتے رنڈووں سے کروائے ہیں۔ بھائی ایک بیوی کے مرنے سے کون سے بال جھڑ جاتے ہیں مرد کے جو کنواری عورت سے شادی نہیں ہو سکتی؟ مرنے والی مر گئی، کوئی بھوت تو نہیں چمٹ کے بیٹھا اس مرد سے۔ مگر بوا آپ منزہ کو بھی تو دیکھیں، وہ اتنی کم عمر ہے، بلکہ جتنی عمر ہے اس سے بھی کہیں کم نظر آتی ہے، صورت بھی لاکھوں میں ایک ہے، پڑھی لکھی بھی ہے۔ ایسی بیواؤں کو کنوارے مردوں کے رشتے تب ملتے ہیں جب ان کے پلے کچھ ہو، کوئی جائیداد، مکان وغیرہ۔ ہاں وہ تو نہیں ہے۔ ارے ہاں، بوا کو اچانک خیال آیا، اس کا تو بال بچہ بھی ہے نا؟ ہاں ایک بیٹی ہے 6 برس کی، کلثوم نے دھیمے لہجے میں بتایا، جیسے منزہ کی کوئی بڑی خامی بڑے شرمندہ انداز میں بتا رہی ہو۔ وہ تو اپنے ددیال میں ہی ہوگی، بوا نے قیاس ظاہر کیا۔ نہیں، اس کے ساتھ ہی ہے۔ اے لو، بوا بدک گئی، یہ کانٹا کیوں پال لیا؟ بیٹی ہے وہ بوا اس کی۔ کلثوم کو نہ جانے کیوں برا محسوس ہوا، ان کا بھی تو خون ہے، اور بیوہ یا تو عزت سے 4 دیواری میں بیٹھ کے اولاد پال پوس کر جوان کرے یا پھر عقد ثانی کرے۔ اگر تمہیں نند کا گھر دوبارہ بسانا ہے تو پہلے بچی ان کے حوالے کرو جن کی امانت ہے، اور اگر وہ امانت لینے سے انکاری ہوں تو پھر
क्यों भला? उनके बेटे की औलाद है, मरे हुए बेटे की आखिरी निशानी, उन्हें तो सर आंखों पर बिठाना चाहिए। अगर जिंदा होते तो सर आंखों पर बिठाते, बल्कि बिठाया भी है। मजहर को गुजरे तो 4 वर्ष होने को आए। उसकी सास ने बहू और पोती को कलेजे से लगाकर पाला, मगर वो बेचारी गुजर गई तो मुनज़्ज़ा पे ससुराल की दीवारें तंग होने लगी। देवर देवरानी ने जीना दोबर कर दिया था, वहाँ तो बच्ची का रहना नामुमकिन है और बच्चे के होते हुए अच्छा रिश्ता मिलना नामुमकिन। लड़का होता तो शायद बात बन जाती। मर्द सोचता है चलो पला पलाया लड़का मिल जाएगा तो कल बाजू बनेगा, ना भी बना तो 4 जमातें पढ़ ली, ज़रा कद निकाल लिया तो खुद अपना ठिकाना कर लेगा। इसलिए बेटे की मुतलका या बेवा माँ को लोग फिर भी कबूल कर लेते हैं, मगर बेटी वाली से निकाह पढ़वाते हुए हिचकिचाते हैं कि एक तो पराई बच्ची की जिम्मेदारी ही बड़ी, फिर पालने पोसने के बाद में ले देकर ब्याहना अलग, ये तो मुश्किल काम है। वो जिद होकर बोली, आसान होता तो घर बैठे खुद ना कर लेती। तुम्हें इसी काम के तो पैसे मिलेंगे कि इस मुश्किल को आसान करके दिखाओ। मगर खुदा का वास्ता टेढ़े मेढ़े ओंगे बोंगे रिश्ते ना लाना। मुझे मुनज़्ज़ा का घर बसाना है, उसे बोझ की तरह सर से नहीं उतार फेंकना। अच्छे लोग हों, लड़का शरीफ और कुछ पढ़ा लिखा भी हो। पता है ना मुनज़्ज़ा BA पास है। हाँ हाँ पता है, और भी बहुत कुछ पता है, बुआ बड़बड़ाई। मेरे भी आगे 2 बेटियां हैं। मुनज़्ज़ा के सिलसिले में कोई ज़्यादती हो गई तो अल्लाह ना करे नतीजा मुझे भी भुगतना पड़ सकता है, इसलिए देखभाल के रिश्ते लाना बुआ। बस समझना कि अपनी बेटी का घर बसा रही हो। कुलसूम ने मिन्नत की। कुछ खदशात के ज़ेर असर वो मुनज़्ज़ा की मौजूदगी से खाइफ ज़रूर हो गई थी और इसी वजह से कुछ दिनों से उसका रवैया भी ना चाहते हुए उससे बदल गया था, मगर उसके दिल में अभी भी उसके लिए कोई बुरे जज्बात ना थे, ना वो उसका बुरा चाहती थी। करती हूँ कोशिश, तुम कोई 1500 रुपये तो दो। 1500? रिश्ता तो लाओ बुआ, फिर लेती रहना हज़ारों। फ़िलहाल ये 200 रख लो। और हाँ, ये जोड़ा तुम्हारे लिए निकाल के रखा है, गर्म है और बिल्कुल नया, मुझे तंग हो गया। चलो अभी के लिए इतना काफ़ी है, मगर बिटिया आइंदा यहाँ आने जाने का किराया हर बार तुम्हारी तरफ से। हाँ? वो बुर्का संभालती उठी। उसी वक्त मुनज़्ज़ा अपने कमरे से निकली। हमीदी बुआ को उसने पहली नज़र में पहचान लिया, हालांकि काफ़ी अरसे बाद आमना सामना हो रहा था। जमील और जमशेद के रिश्ते इसी ने करवाए थे। ये आज यहाँ कैसे? मुनज़्ज़ा खटकी। बुआ भी बुर्के के बटन बंद करते करते ठिठक के उसे देखने लगी। उसके इस्लाम का जवाब देते ही कहा, यही है ना मुनज़्ज़ा? ए लो, ये तो वैसी की वैसी है, उम्र तो छू के नहीं गुजरी, ना उम्र का असर ना बेवकी के गम का असर, वैसी की वैसी हसीन। भाई कुलसूम, अब तेरी मुश्किल आसान होती नज़र आ रही है। अच्छी सूरत का तो जैसे काल पड़ चुका है, अब तुम्हारे मतलूबा मेयार तक शायद पहुँच ही जाऊँ। उन्होंने मुनज़्ज़ा के सर पे हाथ फेरा और निकल गई। मामले की तह तक पहुँचती मुनज़्ज़ा के चेहरे पर एक रंग आ रहा था तो दूसरा जा रहा था। कुलसूम को उसकी फ़क्र रंगत और गुमसुम अंदाज देख के बहुत तासुफ़ हुआ, मगर अब ये नागुज़ेर हो चुका था। सभी मुत्तफ़िक थे कि मुनज़्ज़ा की आइंदा ज़िंदगी बेहतर अंदाज में गुजरे। भाभी ये? उसने पूछना चाहा। हाँ, वो हमीदी बुआ। कुलसूम ने नज़रें चुरा के ख़ुद को मसरूफ़ करना चाहा। मैं जानती हूँ, मगर ये जानना चाहती हूँ कि ये यहाँ क्यों आई? मैंने बुलवाया था। कुलसूम ने बग़ैर नज़रें उठाए कमज़ोर लहजे में कहा। मगर क्यों? उसके निस्बत मुनज़्ज़ा का लहजा पस्त नहीं था। तुम्हारे भाई के कहने पे। कुलसूम भी अब कमज़ोर न रह सकी और चिल्ला के कहा, मैं इतनी चुभने लगी हूँ आपको? ऐसी बात नहीं। उसने तहम्मुल से काम लेने की कोशिश की। हम तुम्हारा भला चाहते हैं और सिर्फ हम नहीं, जमशेद की भी यही ख्वाहिश है, और ज़िंदगी की खुशियाँ हासिल करना तुम्हारा भी हक है। तुम क्यों खुद पे ज़िंदगी के दरवाजे बंद करती हो? हक? मुझे मेरी मर्ज़ी से जीने का हक तो दे दें, और मेरी खुशी किस में है ये आप लोग क्या जाने। देखो मुनज़्ज़ा, ज़िंदगी भाई बहनों के आसरे पे नहीं गुजरती। औलाद जवान हो रही हो तो बेवगी इतनी पहाड़ सी नहीं लगती, मगर तुम्हारे आगे एक लंबी ज़िंदगी पड़ी है और बग़ैर मर्द के और अपने घर के इस ज़िंदगी को गुजारना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तुम्हारे दोनों भाई तुम्हारे लिए परेशान रहते हैं। ठंडे दिल से सोचो, मस्बत अंदाज में। इससे सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, हम सब की ज़िंदगियाँ आसान होंगी। वो 2 टोक अंदाज में कह के चली गई। मुनज़्ज़ा को लगा उसके पास कहने को अब कुछ नहीं रहा। वो थके थके अंदाज में बैठ गई। ऐसे लगा जैसे उसके सामने मजहर का बेजान वजूद पड़ा हो। उसका दिल चाहा कि वो उस वजूद से लिपट कर धाड़े मार मार के रोए। ज़रा जल्दी चलाएं। परवीन ने कोई तीसरी बार कहा तो सिराजुद्दीन चिढ़ गए। अब क्या तुम्हारे भाई तक पहुंचने की जल्दी में मैं गाड़ी कहीं दे मारूं? अल्लाह ना करे, खैर का कलमा मुंह से निकाला करो बेटा।
शौकत जहाँ भी साथ ही थी दहल के बोली, इसे समझाए, मुसलसल तेज़ ड्राइविंग के मशवरे दे रही है। आराम से बेटी, ट्रैफिक भी तो देखो किस कदर है, अल्लाह खैर करेगा। उन्होंने दुपट्टे से आंसू पोंछती परवीन को तसल्ली दी। 4 घंटे हो गए हैं उसे घर से निकले। अम्मा बता रही थी आसपास का सारा इलाका छान मारा है, कहीं नहीं मिल रही। इतनी सी बच्ची कितनी दूर जा सकती है भला, कोई उठा के ले गया होगा। हाय मेरी वशमा, वो फिर रो पड़ी। अल्लाह पे यकीन रखो, वो बेहतर करेगा। भाईजान पे पहले क्या कम आजमाइशें हैं जो ये, एक तो वो पहले ही बीमार रहने लगे हैं, आए दिन कोई ना कोई तकलीफ़। उसे अपना ख्याल रखना चाहिए। ख्याल रखने वाला कौन है? जब और कोई ना हो तभी तो अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है। हाय अम्मा जी, दरवाजे के आगे पुलिस खड़ी है और इतना रश। दूर से देख के ही परवीन के होश उड़ गए। वो सास का कांधा थाम के कप कपाते लहजे में कहने लगी, घबरा क्यों रही हो, बच्चे लापता हो जाएं तो पुलिस आती ही है, नवीद ने बुलवाई होगी। इस बार सिराजुद्दीन का लहजा भी कदरे नरम और दिलासा देता हुआ था। तीनों गाड़ी से निकले, घर के बाहर तक शमशाद की आवाज़ आ रही थी, जिसकी वजह से परवीन ने बिल्कुल ही हाथ पैर छोड़ डाले। शौकत जहाँ उसे बमुश्किल सहारा देकर अंदर तक लाई, जहाँ शमशाद सेहन के बीचों बीच बैठी सीना पीट पीट कर बैंड डाल रही थी, उन तीनों को ही किसी अनहोनी का एहसास हुआ। परवीन तो खड़े कदमों वहीं गिर गई। हाय मेरी फूल सी बच्ची, मेरी इकलौती पोती, अच्छी भली खेल रही थी बाहर, पता नहीं कौन बदबख्त उठा के ले गया। हाय उसे किसी आई की आए, कुत्ते की मौत मरे, हरामी। मेरे नवीदे की खुशी किसी से हजम नहीं होती। उसका पैसा देखकर राल टपक पड़ी किसी मुर्दार की, उठा ले गया उसकी इकलौती बच्ची। देखो अब आता होगा फ़ोन, 20-30 लाख लेकर टलेंगे हरामखोर। अम्मा, आपने वशमा को इतनी दोपहर में निकलने कैसे दिया? निकल गई, मुझसे पूछ के थोड़ा निकली थी, मेरे कहने में कहाँ है वो। शमशाद बहन, 3 साल की बच्ची क्या किसी के कहने में होगी। उसे इस बात की क्या समझ के उसे किस बात से रोका जा रहा है और टोका जा रहा है, और ये उसके भले के लिए है या नहीं। बच्चों पे नज़र रखनी पड़ती है। और वशमा को तो जब देखो बाहर फिर रही होती है, कभी नंगे पैर, कभी बगैर गर्म कपड़ों के। कितनी बार गाड़ी या रिक्शे के नीचे आते आते बची है। किसी पड़ोसन ने सच उगलने की जुर्रत की। हाँ तो बच गई ना, आई तो नहीं। शमशाद उस पर गोया झपट पड़ी। इधर वो मिल नहीं रही, हमें अपनी मुसीबत पड़ी है, ये फसाद फैला रही है। जा जा अपने घर, तू जाके अपने बच्चों पर नज़र रख। वो ही नहीं, 2-3 और औरतें बड़बड़ करती वहाँ से उठ गई। नवीद भाईजान, रिश्ते का एक भाई, कम उम्र सा लड़का भागता हुआ अंदर आया। एक आदमी बाहर आया है, उसने बताया है कि एक 3 साल की बच्ची उधर रेलवे स्टेशन के पास उसके भाई को मिली है, जो रेडी पे लंडे के कपड़े बेचता है। उसने मस्जिद में ऐलान सुना तो पता करने आया है। वशमा की तस्वीर देख के उसने पहचान लिया है। पुलिस पूछगिछ कर रही है। आए हम भी साथ चलें वशमा को लेने। नवीद मुराद, जो मायूस अंदाज में सर झुकाए बैठा था, नए सिरे से जी उठा और तेज़ी से उठा। मैं भी साथ चलता हूँ। सिराजुद्दीन भी हमरा हो लिए। या अल्लाह तेरा शुक्र है बच्ची खैरियत से मिल गई। शौकत जहाँ ने हाथ बुलंद किए, परवीन भी सरबसजूद हो गई। या अल्लाह शुक्र है, बुढ़े वेले मैं अपना चूंडा मंडवाने से बच गई, वरना सारी दुनिया की जूतियाँ होती और मेरा सर। सबको ये नज़र आता है कि मैं उस पर नज़र नहीं रखती। कोई ये नहीं देखता कि मेरी उम्र क्या है। अब मेरी बूढ़ी हड्डियाँ इस काबिल रह गई हैं कि मैं बच्चों के पीछे भागती फिरूं। जब तक नवीद वशमा को लेकर आ नहीं गया, वो ऐसे ही अपने भड़ास निकालती रही। बस भी करो अम्मा, शुक्र करो कि बच्ची सही सलामत आ गई है, वरना उम्र भर का रोग लग जाता। हमेशा खामोश रहने वाले नवीद मुराद से भी माँ की बेवक्त की रागनी बर्दाश्त नहीं हुई। हाँ हाँ, सही सलामत आ गई है, इसलिए माँ को चुप करा रहा है। ना आई होती तो देखती, तुझे कौन चुप कराता। तब तो तूने भी औरों के साथ मिलके माँ को छित्तर लगाने थे। वो आज ज़्यादा सगी हो गई है माँ से, सब पता है मुझे। तू भी यही समझता है कि मैं इसका ख्याल नहीं रखती। चोर की दाढ़ी में तिनके के मुस्ताक वो खुद ही बोले जा रही थी। किसी ने उसे खामोश कराने की जहमत न की, क्योंकि सब जानते थे कि ऐसी कोई भी कोशिश नाकाम होगी। शौकत जहाँ ने सिराजुद्दीन से कह के परवीन को वहाँ रात रुकने की इजाज़त दिलवा दी। भाईजान, अब तो संजीदगी से सोच लें कि आपकी दूसरी शादी कितनी ज़रूरी है। आप इसलिए खौफज़दा हैं कि वशमा के लिए नई आने वाली माँ न जाने कैसी साबित हो। मुझे भी ये ख़तरा था, मगर अब सोचती हूँ कि इससे बुरा क्या होगा। ऐसा नहीं है कि उन्हें वशमा से मोहब्बत नहीं, मगर अब उनकी उम्र भी तो देखें। नानियाँ दादियाँ लाड प्यार तो कर सकती हैं, मगर निगहदाश्त नहीं। उसे संभालने के लिए किसी ज़िम्मेदार औरत की ज़रूरत है।
پروین میں تھک گیا ہوں، میں اپنی ہار تسلیم کرتا ہوں، مجھ سے اکیلے یہ بچی نہیں پالی جائے گی، تم وہ کر لو جو تم بہتر سمجھتی ہو، مگر ایک بات کا خیال رکھنا۔ وہ کیا بھائی جان؟ پروین نے اس کے راضی ہونے کی خوشی کو سنبھالتے ہوئے کہا، نہ تو اپنے لیے بھابھی پسند کرنا، نہ میرے لیے ایسی شریک حیات جو میرا ساتھ دے سکے، نہ اماں کے لیے ایسی بہو جو ان کو آرام دے سکے، صرف اور صرف وشما کے لیے ماں تلاش کرنا۔ ایسا ہی ہوگا بھائی جان انشاءاللہ، پروین نے یقین دلایا اور جاتے جاتے ماں کو بھی یہ خوشخبری سنا دی۔ میں اپنے سسرال میں نظر دوڑاتی ہوں، آپ بھی تلاش جاری رکھیے۔ رہنے دو بیوی، تم اپنی سسرال تو رہنے دو، ساری تمہاری ساس جیسی بکراتن ہوں گی، میں ٹھہری سیدھی سادی عورت، میرا نہیں گزارا ہونے والا کسی چلاکوں کے ساتھ۔ برابر والی خالہ بتا رہی تھی کہ ان کی جاننے والی شادرہ کے پاس کہیں رہتی ہیں، عرصے سے رشتے کروا رہی ہیں اور اس کی شہرت بھی اچھی ہے، آپ ان سے کہیں وہ آپ کو لے جائے۔ ہاں دیکھوں گی، اب تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا، یہ تو وارے نہیں کھاتی، ذرا سی کوڑی آفت کی پڑی۔ ابھی 4 دن ہی گزرے تھے کہ پروین کے پاس ماں کا فون آ گیا، میں نے لڑکی دیکھ لی ہے، تو آ جا پسند کر لے۔ دیکھ لی؟ کہاں ہے؟ میرا مطلب کہاں رہتی ہے، کون ہے؟ وہ جو آیا نہیں رکھی تھی مشٹنڈی وشما کے واسطے؟ ہاں ہاں، اس نے بتائی ہے لڑکی؟ بتانی کیا ہے، اس کی بہن ہے۔ بہن؟ آیا کی بہن؟ پروین کی نظروں کے سامنے اس گوار اتوار والی عورت کا حلیہ آ گیا جسے اس کی ماں نے پوتی کی نگہداشت کے لیے منتخب کیا تھا اور جو اسے کبھی بھی پسند نہ آئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ماں کسی اچھے گھرانے میں دیکھتی؟ ساجدہ بھی تو غریب گھر سے ہی لائی تھی میں، دیکھا نہیں تو نے کیسا اچھا ہیرا چھانٹا تھا میں نے، غریب گھر کی لڑکی کیسے دب گئی تھی آتے ہی۔ وہ غریب گھر کی تھی مگر شریف سلجھے ہوئے خاندانی لوگ تھے، ساجدہ بھی واجبی صحیح مگر پڑھی لکھی تھی، اور سچ تو یہ ہے کہ سسرال میں نبھا کے وقت غریب گھر کا ہونا کام نہیں آتا، صرف مزاج کا سلجھا ہونا اور صابر ہونا ہی کام آتا ہے۔ رہنے دے، یہ لڑکی صرف 18 سال کی ہے اور ہے بھی خوب تگڑی۔ 18 سال؟ خدا کا خوف کرو اماں، بھائی جان 40-45 کے درمیان ہے، 18 سال کی بچی سے کیا نباہ کریں گے؟ تو نہ کرے نباہ، ہم کون سا اس کے نباہ کے لیے لا رہے ہیں، وشما کے لیے لا رہے ہیں، کچی عمر کی لڑکی ٹھیک ہے، وہ پال لے گی، ہاں شکل کی ذرا ماٹھی ہے بیچاری۔ وہ تو مجھے اندازہ ہے، ظاہر ہے آیا سے ملتی جلتی ہوگی اس کی بہن۔ پروین کو موٹے بھدے نکوش والی فربا آیا یاد آئی، مگر صحت اچھی ہے، اس ساجدہ جیسی سوکھی سڑی نہیں جو ایک بچہ تک آرام سے جن نہ سکی اور چلی گئی۔ اماں مرے ہوئوں کو تو بخش دو، وہ ناگواری سے بڑبڑائی۔ اللہ بخشے، میں نے کیا بخشنا ہے، مگر مجھے تو اس لڑکی کا تگڑا ہونا اچھا لگا ہے، یہ میرے نویدے کے 10 بیٹے آرام سے پیدا کر لے گی۔ اماں، پروین نے بے بسی سے سر تھام لیا۔ 10 بیٹے؟ اللہ بھائی جان کو زندگی دے اور ہمیں ایسی خوشی دیکھنے کا موقع بھی، مگر فی الحال ہمیں اس ایک بیٹی کو دیکھنا ہے۔ میرے خیال میں وہ 18 سالہ ان پڑھ لڑکی کسی بھی طرح وشما کی ایک ذمہ دار ماں بننے کے لائق نہیں ہے۔ آپ برابر والی خالہ کو کہہ دے وہ اپنی جاننے والی عورت کو لے آئے جو رشتہ کراتی ہے۔ اچھا کہہ دوں گی۔ تو فی الحال ہم ایپیسوڈ کو ادھر ہی روکتے ہیں، اور اب ناول جو ہے نا وہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے مزید۔ اور ہاں، اب منزہ سے ہی ہوگی نوید کی شادی، اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ منزہ اور یہ نصرت کیسے اس کا جینا پھر حرام کرے گی۔ نوید مجھے لگتا ہے پھر منزہ کے ساتھ صحیح ہو جائے گا، اس کو پھر ایسا ہی شوہر ملے گا جو اس پہ فدا ہو جائے گا آئی گیس۔ اور سوہا جو منزہ کی بیٹی ہے اس کا کیا ہوگا؟ لیٹس سی آگے کیا ہوگا۔ مزہ آ رہا ہے پڑھنے کا اس کو۔ اور اس کی جو بھابھی ہے منزہ کی، اچھی ہے وہ بھی، کلثوم جو ہے، مجھے یہ تھا کہ وہ ایول بن جائے گی، لیکن نہیں، وہ منزہ کے بارے میں صحیح ہی سوچ رہی ہے، وہ بس وقتی طور پہ وہ بس اپنے بھائی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اس وجہ سے اس کا موڈ جو ہے نا وہ خراب ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، جسٹیفائڈ ہوتا ہے ایسا۔ چلے ٹھیک ہے، پھر جلد ہی ملیں گے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔